السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول باب طاہر بائی مہر النساء شاہ میر کی یہ 6ٹھی قسط ہے۔ 11 جنوری، وقت صبح 6 بجے۔ قید خانے کی راہداریوں میں بہرام اور اس کے ساتھی خرامہ خرامہ قدم اٹھا رہے تھے۔ سفید رنگ کے مقامی لباس میں دونوں ہاتھوں میں ریوالور لیے وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ سیدھ میں دیکھتے ہوئے چل رہا تھا۔ اس کے دائیں بائیں لوگ تھے۔ آج اس کے ذہن میں بہت کچھ تھا۔ کئی فلیش بیکس ایک ادھوری فلم کی طرح اس کے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ وہ انہیں جھٹک نہیں سکا، آج نہیں۔ اگر بے وقوفوں کی کوئی ریاست ہوتی تو بہرام خان اس کا بادشاہ ہوتا۔ وہ کوئی 10 سال کا بچہ تھا جب پہلی بار اسے اپنے ہی باغ سے کسی سوٹ والے صاحب نے ڈانٹ کر بھگا دیا تھا۔ پھولے گال اور سرخ سفید چہرے والا بہرام سیدھا اپنے باپ کے پاس جا پہنچا تھا۔ وہ بری طرح رو رہا تھا۔ داجی، وہ سوٹ والا آدمی ہم کو ہمارے ہی باغ میں سے سیب توڑنے نہیں دیتا۔ اس کے داجی نے محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ چہرے پہ آزردگی رقم تھی۔ وہ اب ہمارا جگہ نہیں ہے بہرام، تو وہاں مت جایا کرو۔ لیکن وہ ہماری جگہ تھی، وہ رونا بھول کر حیرانی سے بولا۔ کیا کسی نے ہم سے ہمارا باغ چھین لیا ہے؟ یہی سمجھ لو، اب وہ جگہ ہماری نہیں، وہ باغ چھن چکا ہے۔ اور وہ مبہم انداز میں بولے، کیا ہم اپنا باغ واپس نہیں لیں گے داجی؟ وہ بچہ تھا مگر چھینی ہوئی جگہ پہ اپنا حق جانتا تھا۔ جب تم بڑے ہو جاؤ گے نا، تب تم اپنے باغ کو واپس لانا۔ تم لاؤ گے نا بہرام؟ اس روز یہ سوال پہلی بار پوچھا گیا تھا، پھر وقتاً فوقتاً پوچھا جانے لگا۔ بہرام ہر دفعہ بڑے ہی جوش سے اس بات میں جواب دیا کرتا تھا، لیکن اگلے ہی سال اس کا جوش غصے میں، پھر رنج اور انتقام میں بدلا۔ باغ کا سارا پھل ٹرکوں میں لاد کر لے جایا جا رہا تھا۔ وہ پہاڑی بچہ تھا، اس نے پھل اور کھانا ہمیشہ بانٹنا سیکھا تھا، مگر جس شے نے اس کا دل توڑا تھا وہ باغ کی کٹائی تھی۔ اس ایک ایک درخت پہ چلنے والی بلڈوزر بہرام خان کے سینے پہ چلی تھی۔ اس نے ہمیشہ اس مٹی کی عزت کی تھی، ان درختوں کی چھاؤں کو مقدم مانا تھا۔ اس روز اس نے پہلی دفعہ اپنے باپ کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ جامد ہو جانے والا لمحہ تھا۔ وہ بے وقوف نہیں تھا، ہاں جو سب اس نے سہا تھا اس کے بعد بے حس ضرور ہو گیا تھا۔ اس سے اب زور گڑھ کے علاوہ کسی پہ ترس نہیں آتا تھا۔ اس سے اب ہر صورت اپنے باپ کے آنسوؤں کا بدلہ لینا تھا۔ وہ بے وقوف نہیں تھا، مظلوم تھا۔ اس کی آنکھوں میں بغاوت ہے، کچھ ہے جو وہ کرنے والا ہے۔ وہ 16 سال کا تھا جب اس نے اپنی ماں کو اپنا سارا زیور اونے پونے بیچتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس روز بہرام کی غیرت نے جیسے اسے للکارا ہو۔ مورے تم اپنا زیور نہ بیچو خدا کے لیے، ان کے گھٹنے سے لگ کر جیسے منت کر رہا ہو۔ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا بہرام خان جب کوئی تمہارے باپ سے آ کر فیصلہ مانگتا ہے۔ اس گاؤں کے آدھے لوگوں نے اپنا پیسہ ان جعل سازوں کو اس لیے دیا تھا کیونکہ تمہاری دادی نے ان لوگوں کی ضمانت دی تھی۔ اب لوگ تمہارے دادی سے اپنا پیسہ واپس کروانا چاہتے ہیں۔ ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، بے عزت نہیں۔ وہ مغموم تھی۔ زور گڑھ کی ہر دوسری عورت اپنے گھر کے مرد کو اپنے حق کے لیے کرتے دیکھ یوں ہی مغموم تھی۔ ایک غلط فیصلہ اور نسلیں تباہ ہو کر رہ گئیں۔ کون کہتا ہے زور گڑھ سے صرف پیسہ چھینا گیا تھا؟ گھر کا سارا زیور بک گیا ہے، قیمتی سامان بک گیا، بڑی حویلی سے ہم ایک گھر میں آ گئے، سب چلا گیا، اور جو نہیں ملا وہ ہمارا حق ہے۔ کوئی قصور تو بتائے ہمارا۔ بہتر مستقبل کے خوابوں پہ پابندی ہونی چاہیے۔ مورے ہنوز روتے ہوئے بڑبڑا رہی تھیں اور وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کے بھائی چچا سب خاموش تھے، ہر کوئی اس بربادی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے پہ مجبور تھا۔ اس نے اپنے باپ سمیت گاؤں کے بیشتر گھروں کے مردوں کو پائی پائی سے وکیلوں کے اکاؤنٹس بھرتے ہوئے دیکھا تھا۔ انہوں نے کورٹ کے دھکے کھائے، تاریخ ملنے کے لیے سالوں انتظار کیا، میڈیا پہ چند دن تک ان کا معاملہ اچھالا گیا، پھر ہر کوئی چپ سا ہو گیا۔ زور گڑھ جیسے کہ سہ پاری نہ ہو گیا۔ بھوک اور غربت بڑھ گئی، گھروں کے رقبے چھوٹے ہو گئے، غلط فیصلہ کرنے کی صورت خاندان سے ان لوگوں کو جدا کیا گیا جنہوں نے زور گڑھ کی ترقی کے خواب دیکھے تھے۔ فساد اور حسد بڑھ گیا، وہ گاؤں اب امن کا گہوارہ نہیں رہا تھا۔ چھوٹے بچے جنہوں نے بڑے بڑے سکولز میں پڑھنا تھا انہوں نے چھوٹی چھوٹی ملازمتیں شروع کر دیں۔ لڑکیوں کے جہیز اور بیاہ کے پیسے تو تھے نہیں، سو کئی گھر بیٹھی رہ گئیں اور کئی کی نسبت ایسی جگہ طے کر دی جہاں نہ قدر ملی نہ 2 وقت کی روٹی۔ کوئی آسیب تھا جو اس قوم کی مٹی کے ساتھ چمٹ گیا تھا۔ بہرام اگر باغی تھا تو یہ بغاوت اس کی رگوں میں بھری گئی تھی۔ کمزور کو طاقتور سے مدد کی امید ہوتی ہے۔ زور گڑھ کی ساری امیدوں پہ پانی پھیرا جا چکا تھا۔ اب ایک آگ تھی جو زور گڑھ کے ہر مرد کے سینے کے اندر تھی، اور آگ تو پھر خاکستر کرے ہی کرے۔ اسے تخت تاج سے کوئی سروکار نہیں، ہاں مگر جس دن اسے حکومت ملی سب ڈھہ جائے گا۔ بچپن سے لڑکپن اور لڑکپن سے جوانی کے منازل طے کرتے ہوئے بلاخر زور گڑھ کے بہرام خان اور اس کے جیسے باقی لڑکوں کو اپنی نمائندگی کے لیے کوئی وکیل ملا تھا جس نے چند ماہ کے اندر اندر زور گڑھ کے کیس کو تاریخ دلوائی۔ اس روز وہ بے حد خوش تھا۔ مٹھائی کا ڈبہ لیے وہ باغ کی طرف چلا آیا، مگر اس مٹھائی کو کھا نہیں سکا تھا۔
تاریخ ملنے کے چند ہی گھنٹوں کے اندر اندر اسکائی ہائی ہوٹل پہ ایک بہت بڑا حملہ ہوا تھا۔ خبر ملی تھی کہ کسی مشتعل گروہ نے اسکائی ہائی کے اندر گھس کر اندر موجود لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا، ہراساں کیا اور ملک کے کئی بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگوں کو جان سے مار دیا۔ کئی شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، یہاں تک کہ ہوٹل کو کروڑوں روپے کا مالی نقصان جھیلنا پڑا۔ یہ ایک سانحہ تھا جس کا اثر مقتولین کے خاندان سے زیادہ زور گڑھ پہ پڑا تھا۔ یہ خبر چند گھنٹے گاؤں کو مغموم کرتی رہی، مگر اگلے چند گھنٹوں میں مشتعل زور گڑھ سے کئی لوگ گرفتار کیے گئے۔ ایک ہی دن کے اندر اندر وہ علاقہ وکٹم سے ولن بن چکا تھا۔ شفاف پانی کی بہتی ہوئی نہر کے سامنے گھاس پہ بیٹھے ہوئے جبل خان دور خلاؤں میں تک رہا تھا جب کوئی تیز تیز قدم لیتا اس کی جانب آیا۔ فضل اور احسان کے دونوں بھائیوں کو پولیس لے گئی ہے جبل، ہم کب تک یہ سب دیکھتے رہیں گے؟ اس کا لہجہ بلند تھا، مٹھیاں بھینچ رکھی تھیں، اس کا بس نہیں چلتا تھا ساری دنیا کو تہس نہس کر دے۔ خوشیاں تو جیسے غارت ہو چکی تھیں۔ یہ دیکھو، سید شادان اور یہ منور شاہ کا بیٹا ٹی وی پہ بیٹھ کر جھوٹے ثبوتوں کی بنا پہ یہ کہہ رہے کہ اسکائی ہائی پہ حملہ ہم نے کروایا، باخدا میں اس کا قتل کر دوں گا۔ اس نے موبائل آگے کرتے ہوئے اسے ایک ویڈیو دکھائی۔ جبل اب بھی خاموش رہا۔ وہ تیش کے عالم میں یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہا تھا۔ وہ مشتعل تھا مگر رنجیدہ زیادہ۔ وہ مسلسل بول رہا تھا۔ جسٹس سمیہ کی بیٹی زخرف نے ٹویٹ میں ہمارے وکیل کے خلاف لکھا ہے کہ کچھ لوگ اس لائق نہیں ہوتے کہ ان کی خدمت کی جائے۔ وکلاء کو چاہیے کہ سستی شہرت کی بجائے ملکی وقار کو نظر میں رکھتے ہوئے مقدمے لڑیں۔ اس کی ماں نے ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا اور اب اس کی بیٹی بھی وہی کر رہی ہے۔ وہ جبل کے قریب آ کر بیٹھا۔ تم جانتے ہو سلطان صفدر نے کیا بیان دیا؟ بہرام جانتا تھا کہ جبل کو اس سے پہلے سب معلوم ہے، مگر وہ اپنے اندر کی آگ کہیں نہ کہیں نکالنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا وہ اس حملے کی مذمت کرتا ہے اور زور گڑھ کو قانون پہ بھروسہ رکھنا چاہیے تھا۔ جو حرکت انہوں نے کیا اس کے نتائج سنگین بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ جیسے شوق کے مارے چند لمحے بول نہ سکا۔ وہ ایسا کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ تو نئی قیادت ہے، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، یہ سب جھوٹ ہے۔ سلطان صفدر اچھی طرح جانتا کہ اس وقت اقتدار میں وہ لوگ ہیں جو زور گڑھ کے دشمن ہیں، وہ جنہوں نے اس کے اپنے بھائی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجا ہے۔ اس وقت جو وزیر اعلیٰ بن کر ہمارے سروں پہ بیٹھا ہے، اس نے اسکائی ہائی حملے کو ہمارے خلاف اور اپنے حق میں استعمال کیا۔ جبل نے گفتگو میں حصہ لیا۔ وہ حرف بحرف درست کہہ رہے۔ قاضی حمید حسین نامی شخص اس وقت وزیر اعظم کے عہدے پر فائز تھا اور اس کا بھائی قاضی نوید حسین وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پہ۔ وہ گدھ تھے، خاندانی گدھ۔ کئی سال حکومت ان کے اور صفدر خاندان کے درمیان بٹتی رہی تھی۔ ایک دوسرے کا اقتدار گرانے کے لیے وہ دونوں خاندان کچھ بھی کر سکتے تھے۔ چند سال قبل قاضی نوید حسین کے بہنوئی، جو کہ بنیادی طور پہ ان کی پارٹی کے فنڈز اکٹھے کیا کرتے تھے، وہ کاروبار میں اربوں روپے کا نقصان کروا بیٹھے اور انہی دنوں الیکشن قریب تھے۔ پارٹی کے پاس ووٹ خریدنے کی رقم نہ رہی تھی۔ انہی دنوں نوید حسین کے بہنوئی قاضی اظہر خان نے وہ کام شروع کیا جس نے زور گڑھ سمیت کئی علاقوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ وہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان سمیت کئی دیہی علاقوں میں جا جا کر ان سے اپنی کمپنی میں انویسٹ کرنے کے لیے منتیں کرتا رہا۔ کئی بار اس کا کام ہو جاتا اور اگر نہ ہو پاتا تو وہ شہر کے کئی امراء اور تخت نشینوں کو اپنے ساتھ میں ملا لیتا تھا۔ وہ ایسے لوگوں کی جیب میں چند سکے ڈال دیتا تھا جن کی کریڈیبلٹی ہوتی تھی اور وہ لوگ بدلے میں اس کا اکاؤنٹ بھر دیتے تھے۔ اسکیم پھیلتی چلی گئی، لوگوں کا پیسہ آتا ہی گیا۔ سہانے خواب ہر کسی کو پسند تھے، یوں ہی دیکھتے ہی دیکھتے کئی ارب جمع ہوتے چلے گئے۔ وہ خاندان جو ملکی خزانہ لوٹتا تھا، ان سے منسلک چھوٹا گدھ عام عوام کی تجوریاں لوٹ چکا تھا۔ یہ صحیح معنوں میں ظلم تھا۔ کئی علاقے بولتے رہے اور کئی ماتم کرتے رہے، کئی کی داد رسی نہ کی گئی اور کئی انتظار کی سولی میں لٹکائے گئے۔ جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان سے جابز دینے کے نام پہ ایڈوانس رشوت لی گئی اور وہ سیاہ پیسہ بھی سیاہی ہوتا چلا گیا۔ ایک زور گڑھ تھا جو اپنی بربادی نہ بھولا تھا، نہ بھولنے دے سکتا تھا۔ وہ بولا تھا، بولتا آیا تھا اور بولتا ہی رہا۔ تم دیکھ رہے ہو نا جبل، ہم کیسے نظر انداز کیے جا رہے ہیں، صرف اور صرف اس لیے کیونکہ کچھ لوگوں کی تجوریاں بھری جا رہی ہیں۔ وہ ملال سے کہتے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ چہرے پہ شکست خوردی کے آثار تھے۔ میں سب جانتا ہوں مہرام، کون کیا کر رہا ہے، میں ایک ایک کو دیکھوں گا، تم فکر مت کرو۔ جبل خان ہے نا؟ بہرام کی آنکھوں کی جوت جیسے بجھ چکی تھی، وہ بس تھک سا گیا تھا، آنکھیں اداس لگتی تھیں۔ دنیا اندھی کیوں ہے جبل؟ کسی کو ہم اور ہم جیسے لوگ کیوں نہیں دکھائی دیتے؟ اس ملک میں زور گڑھ جیسے کئی علاقے ہوں گے، کتنے بہرام اور جبل خان ہوں گے، کوئی ہمیں کیوں نہیں دیکھتا؟ یہ تخت پہ بیٹھے لوگوں کی گردن اتنی اونچی کیوں ہوتی ہیں؟ سب کی نہیں ہوتی، جبل دھیرے سے بولا۔ بہرام کے کندھے کو ہلکا سا تھپکا۔ اس نے تھک کر گردن جھکا دی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بہرام جنہیں تخت مل جائے تو ان کی گردنوں میں ہرس اور لالچ کے پٹے بن جاتے ہیں۔ وہ اگر جھک کر رعایا کے غم اور تکالیف دیکھنے لگیں تو سونے کا وہ پٹا ہیرے کے وہ نگینے گر پڑیں گے۔ مفاد، ذاتی مفاد کئی بار ہر شے پہ بھاری آ جاتا ہے۔ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا، جیسے سینے میں ہوتی جو بند چند لمحات کے لیے برداشت کرنا چاہتا ہوں۔ درد اس کا بھی وہی تھا جو بہرام کا تھا۔ تخت نشین اندھے نہیں ہوتے، بعض دفعہ ان کی آنکھوں میں مفاد کے ہیرے آ جاتے ہیں۔
زبان پہ ایسے جھوٹ جو ان کے خزانے بھرتا ہے، تب انہیں ہم جیسے لوگ نظر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ غلطی ان کی نہیں ہے، ان سے زیادہ غلطی اس عوام کی ہے جنہوں نے انہیں یہ تخت دیا اور احتساب کرنا بھول گئی۔ حق کے لیے بولنے والی زبانیں جب مصلحت کے عراق لاپیں گی تو ظلم بدتریج بڑھتا چلا جائے گا، اور پھر ہر وہ شخص اس کا حصہ ہوگا جس نے اپنی زبانیں بند رکھیں، وہ بھی جو مفاد کے بنا پہ بولے یا پھر جھوٹ پہ جھوٹ باندھ کر سچ کو دھندلا کر دے۔ بہرام خاموش رہ گیا تھا، مگر اس روز اس کے اندر کا شور بہت بڑھ گیا تھا۔ اس روز کے بعد اس نے قانون سے امیدیں چھوڑ دی تھیں۔ اس دن کے بعد وہ کیس کی پیروی نہیں کر سکا تھا۔ وہ ایک ثانیہ اس کی زندگی کو الٹ پلٹ گیا تھا۔ اس روز کے بعد بہرام خان ایک مختلف انسان بن گیا تھا، جسے صرف اور صرف انتقام چاہیے تھا۔ حال میں وہ کئی سالہ انتقام اور مزاحمت کی وسعت کو ختم کرنے والا تھا۔ اسے اب صحیح غلط سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جو اس نے سہا تھا، اس کے بعد اس سے رحم دلی کی توقع بے وقوفی ہوتی۔ اس نے دروازہ دھکیلا۔ تہ خانے کا دروازہ ہلکی سی چر کے ساتھ کھلا تھا۔ جو منظر اسے نظر آیا تھا اسے دیکھ ایک لمحے کے لیے بہرام منجمد ہو گیا تھا۔ وہ قید خانہ خالی تھا، وہاں نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات۔ اسیر آزاد ہو چکے تھے۔ قفس بے مول ثابت ہوا تھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا، مگر ایک منٹ، وہاں کوئی تھا۔ وہ فرش پہ چت لیٹا ہوا تھا، موبائل ہاتھوں میں لیے وہ کوئی گیم کھیل رہا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھیں بے حد روشن تھیں۔ بہرام نیم دیوانہ سا ہونے لگا۔ مٹھی سی ریت پھسل جانا کیا ہے اسے شاید آج معلوم ہونے ہی والا تھا۔ اسی پل فرش پہ لیٹے مرد نے گردن ترچھی کر کے دروازے کے وسط میں استیدا اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھا، پھر مسکرایا، دل فریب مسکراہٹ، یوں جیسے مدتوں بعد کوئی آس پر آئی ہو۔ اچھا ہوا تم آ گئے، یہ لوگ تو چلے گئے، تم میرے ساتھ پب جی کھیلنا چاہو گے؟ بہرام خان نے اس تصدیق پہ بھی اختیار دیوار کو تھاما تھا۔ اس کا سر بری طرح چکرانے لگا تھا۔ وہ کسی ایسے جواری کی مانے تھا جس نے وہ بازی ہار دی ہو جس میں شرط سانسوں کی لگی ہو۔ 11 جنوری، وقت صبح 6:30 بجے۔ سلطان صفدر کے قدموں کو برف نے چھوا تھا، مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ زیر زمین پہ برف کیسے آ سکتی ہے؟ اگلے ہی پل اسے جواب مل چکا تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھا جہاں زینے ختم ہوتے تھے، برف وہیں سے اندر گر رہی تھی۔ وہ زینے چڑھ کر اوپر آیا۔ زخرف نے اس کے ساتھ زینے طے کیے۔ عین اوپر چھت میں ایک بڑا سا سوراخ تھا جس سے برف فرش پہ گرتی اور فرش سے تہ خانے میں۔ انہوں نے آس پاس نگاہیں دوڑائی۔ وہ ایک بے حد تنگ سی جگہ تھی۔ وہ لکڑی کی ایک چھوٹی سی دکان تھی، بلکہ اسے کھوکھا کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ زخرف فقار اس انسان کی کریٹیوٹی پہ اش کر اٹھی جس نے زیر زمین ایسے ایسے راستے بنا دیے تھے۔ ایجنٹ سے ملنے کا اس کا اشتیاق جیسے بڑھ گیا تھا، یا شاید وہ اس سے کبھی نہ ملنا چاہتی تھی۔ اس آدمی کے متعلق اندازے بھی درست نہ لگتے تھے۔ چھوٹی سی کھڑکی سے گردن باہر نکال کر سلطان نے دیکھا تو سامنے نہر تھی، اور نہر کے دائیں طرف اونچے پہاڑ۔ سلطان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے وہ خود آگے آئی، اور باہر دیکھنے پہ جیسے اس کی آنکھیں خیرہ ہوئی تھیں۔ برف، پانی اور سبزہ، ہر شے جیسے پکچر پرفیکٹ لگ رہی تھی۔ خوبصورتی میں زور گڑھ کا کوئی ثانی نہیں تھا، بلکہ جیسے اندھیرے میں اگر یہ منظر انسان کو جامد کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا تو روشنی میں کیسی راحت دیتا ہوگا۔ ابھی اس نے گردن باہر نکال کر دیکھا ہی تھا کہ اگلے لمحے چیخ کر پیچھے کوئی۔ سلطان صفدر پیچھے نہیں ہوا تھا، سامنے ہی کوئی کھڑا تھا جس نے سیاہ چادر سے اپنا چہرہ ادھ ڈھک رکھا تھا۔ زخرف اسی کو دیکھ کر سہم پیچھے ہوئی تھی۔ جبل خان نے بھیجا ہے، وہ سنجیدگی سے ایک ہی سطر بولا تھا۔ سلطان لکڑی کے اس بوسیدہ دروازے کو اندر سے کھولتا ہوا باہر نکل آیا تھا۔ زخرف بھی اس کے پیچھے ہی باہر آئی تھی۔ میرا نام اجمل ہے۔ اس آدمی نے 2 شاپر ان کی طرف بڑھائے جنہیں زخرف نے لینا چاہا، پھر کسی خیال کے تحت ہاتھ پیچھے کر لیا۔ سلطان اب بھی اس کا ایکس رے کرنے میں مصروف تھا۔ وہ کم عمر تھا، سادہ سا دیہی لڑکا۔ سلطان نے اس کے ہاتھ سے دوسرا شاپر لیا اور اندر موجود کپڑے دیکھے۔ زنانہ کپڑوں کا شاپر اس نے زخرف کی طرف بڑھایا۔ وہ کچھ تردد کے بعد تھام چکی تھی۔ تم جاؤ اندر جا کر تبدیل کر لو، میں یہی ہوں، وہ زخرف سے کہہ رہا تھا، پھر آگے بڑھ کر اس کھوکھے کی کھڑکی وغیرہ بند کر دی۔ وہ اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لباس تبدیل کر کے باہر آ گئی تھی۔ سلطان نے یوں ہی بلا ارادہ نظر اٹھا کے اسے دیکھا تھا اور چند لمحے اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا سکا۔ مخمل کے ہلکے گلابی رنگ کے پشواس میں کالر بون کو چھوتے سیدھے بال کھولے وہ اچھی لگی تھی۔ سلطان کو وہ ہمیشہ ہی اچھی لگتی تھی۔ اس نے نظر ہٹائی اور اب وہ اسے شاپر سے شال، سویٹر، مفلر سب نکال کر دیتا جا رہا تھا۔ اگر وہ جانتا تھا کہ زخرف کو سردی بہت لگتی ہے تو بھیجنے والا بھی اس راز سے واقف تھا۔ خلاف توقع زخرف کے لیے جوتے بھی تھے، سیاہ رنگ کے لانگ بوٹس۔ جس شے نے اسے کوفت میں مبتلا کیا تھا وہ پشواس کے لمبے بازو تھے جو اس کی کلائی کے زخم سے ٹکرا رہے تھے۔ ہر بار تکلیف سے آنکھیں میچ لیتی تھی وہ۔ سلطان نے 2 قدم آگے لیے، اس کے فراک کا بازو فولڈ کیا۔ اسے خیال سا ہوا کہ یہ دوبارہ کھل سکتا ہے، اس لیے اس نے مفلر کو ذرا سی سخت گرفت کے ساتھ اس کے بازو پہ باندھ دیا۔ تم واقعی بہت سگڑ ہو گئے ہو، وہ کہیں بغیر نہ رہ سکی۔ میرا جواب وہی ہے، میں تو شروع سے تھا، تم نے ابھی نوٹ کیا ہے۔
وہ جواباً بس مسکرائی، کہا کچھ نہیں۔ تھوڑی دیر بعد سلطان بھی لباس تبدیل کرایا تھا۔ اس کے لیے کوئی نئے جوتے نہیں تھے، اگر ہوتے تب بھی شاید وہ انہیں ہاتھ نہ لگاتا۔ سفید شلوار قمیض کے ساتھ سویٹر، شال، اونی ٹوپی اور دستانے پہننے کے باوجود انہیں بے حد ٹھنڈ لگنے لگی تھی۔ لڑکے نے جب انہیں لباس تبدیل کرتے دیکھ لیا تو اب وہ جانے کی تیاری میں لگا تھا۔ دائیں طرف مت جانا، بائیں طرف تمہارا راستہ ہے، اپنے کپڑے برف میں دبا دینا تاکہ کسی کو تمہارے سفر کی سمت کا معلوم نہ ہو سکے۔ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا۔ یہ کام میرا تھا، لیکن تم اس قابل نہیں ہو کہ میں تمہیں یا تمہارے لباس کو چھوں، وہ بدلحاظی سے کہہ کر آگے بڑھنے لگا۔ شاید تم جانتے نہیں ہو ہم کون ہیں، سلطان نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ وہ رک گیا، پھر مڑا۔ لڑکے کا چہرہ اب شال میں ڈھکا ہوا تھا، مگر زخرف کو لگا جیسے وہ طنزیہ ہنسا ہو۔ تم اور تمہارے قریبی لوگوں کو کون نہیں جانتا، لیکن ایک بات بتاؤں، وہ بڑے شہر کے بڑے بنگلوں میں دیوار پہ لگی ٹی وی ہوگی جس میں لوگ تمہیں بولتے ہوئے دیکھتے ہوں گے تو عقیدت سے دیکھتے ہوں گے۔ وہ آگے آیا، اس کی آنکھوں میں تپش جیسے بڑھ گئی ہو۔ جب زور گڑھ کے چھوٹے کچے گھروں میں پرانی سی ٹی وی پہ تمہارا چہرہ آتا ہے تو چینل بدل دیے جاتے ہیں، لوگ نفرت کرتے ہیں تم سے اور تمہاری اس مکروہ چہرے سے۔ گفتگو کس سمت جا رہی تھی کوئی اندازہ نہیں تھا۔ سلطان صفدر چاہتا تو وہاں سے جا سکتا تھا، لیکن وہ نہ جانے کیوں کیا سوچ کر وہیں ٹھہر گیا۔ اس نے ان چند الفاظ پہ اپنے دل کو شل ہوتا محسوس کیا تھا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ تم اور تمہارے جیسے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تم اسی طرح اس قوم میں گمنام موت مر جاؤ گے اور کسی کو کوئی علم بھی نہیں ہوگا۔ زندگی میں تمہارا کوئی مقصد ہے بھی؟ اس کا تنفس پھول رہا تھا۔ زخرف نے اس کا بازو تھا پکڑ جیسے اسے خاموش رہنے کو کہا ہو۔ اور تم کون ہو سلطان؟ یہ تمہارے ساتھ کھڑی عورت کون ہے؟ اس وقت تمہاری کیا پہچان ہے؟ زیرو، نتھنگ، نل۔ تم کچھ نہیں ہو، یہ کچھ نہیں ہے، مجھ سے زیادہ عام ہو تم۔ جب میں مروں گا تو میرا خاندان میرے غم میں روئے گا، تم مرو گے تو تمہارا خاندان رونے سے پہلے پریشان ہوگا کہ جن سیاہ کارناموں کو تم سر انجام دیتے رہے تھے بھلا وہ اب کس کے ذمے آئیں گے؟ یہ لہجے کا تنفر، یہ نفرت، یہ ذلت، سلطان اور زخرف کو اعتراف کرنا پڑا کہ یہ جذبے انہوں نے اپنی زندگی میں پہلی بار محسوس کیے تھے۔ ان کے تخت نے ان کی گردنوں میں بھی ایک پٹا باندھ دیا تھا۔ جھکتے تو ہاتھ سے بہت کچھ جاتا اور آج انہوں نے جھک کر دیکھا تھا ہاتھ سے کیا کیا گیا حساب ناممکن تھا۔ تمہاری پہچان اس وقت کچھ نہیں، ہم تمہیں بھیک میں زندگی دے رہے ہیں اور تم ایک کتے کی طرح اسے چاٹ رہے ہو۔ سلطان نے آگے بڑھ کر تیش کے آلہ میں اس کی گردن دبوچ لی تھی۔ زخرف اسے چھڑا رہی تھی۔ تم جھوٹے، بغیرت اور کرپٹ ہو، تم اتنے گھٹیا ہو کہ موت کے خوف سے اپنے دوستوں کو خود سے الگ کرائے ہو اور اب یہاں سے بھاگ رہے ہو۔ تم یہاں سے بھاگ جاؤ گے اور کیا ہو کہ بہرام تمہارے دوستوں کو قتل کر دے، لیکن تمہیں کیا؟ تمہیں تو پوزیشن بچانی ہے نا، تخت بچانا ہے، گیدڑ کی زندگی جینی ہے۔ وہ اس کی گردن پہ دباؤ بڑھاتا جا رہا تھا، مگر وہ لڑکا جیسے چپ ہونا نہ جانتا ہو، وہ بولتا گیا بولتا گیا۔ یہ آوازیں سلطان 4 دن سے سن رہا تھا، اسے یہ سب نہیں سننا تھا۔ وہ ہر آواز کو دبا دینا چاہتا تھا جو اسے سچ بتاتی تھی، جو اس کی اوپر چڑھی سیاہی کو دھونے کی کوشش کرتی تھی۔ خدا کرے تم الیکشن ہار جاؤ تاکہ تمہیں علم ہو ہار کیسی ہوتی ہے۔ خدا کرے تم سے تمہاری زمین چھن جائے تاکہ تمہیں علم ہو بے گھر ہونا کیسا ہوتا ہے۔ وہ چیخ رہا تھا، غرا رہا تھا، اسے موت کا کوئی خوف نہیں تھا، اسے کسی سلطان صفدر کا خوف نہیں تھا۔ سلطان اسے چھوڑ دو، وہ مر جائے گا۔ زخرف نے اس کے بازو پہ زور سے ناخن گاڑے۔ سلطان خدا کے لیے اسے چھوڑو، تم قتل کرنا چاہتے ہو کیا؟ اس کی آنکھیں ابلنے کو تھیں جب سلطان نے اس کی گردن چھوڑ دی۔ وہ جیسے ایک شیطانی لمحے سے باہر آیا تھا، آنکھوں سے غیظ کا تاثر دفان سا ہو گیا۔ وہ شاکی اور ششتر سا پیچھے ہو بیٹھا، برف نے جیسے اس کے قدموں کو پیچھے ہونے سے روک لیا۔ وہ غیر یقینی سے اپنے ہاتھ دیکھنے لگا۔ وہ لڑکا برف پہ گرا کھانس رہا تھا، اس کے گلے پہ سلطان کی انگلیوں کے نشان چھپ چکے تھے، اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا تھا، گردن پہ ناخن بھی بری طرح کھپ گئے تھے۔ سلطان شرمسار ہوا، وہ بے یقینی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ وہ تحمل، وہ اسپاٹ انداز، وہ سب ایک پل میں کہاں غائب ہوا تھا؟ کیا تھا جو اس کے اندر بدل گیا تھا؟ زخرف اب گھٹنوں کے بل اس لڑکے کے قریب بیٹھ گئی، ہاتھوں سے ٹٹول کر اس کی گردن پہ نشان دیکھے۔ وہ کم عمر لڑکا رونے لگا تھا۔ میں اس کی طرف سے معافی مانگتی ہوں، پلیز اسے معاف کر دو، وہ بس کچھ پریشان تھا، میں معافی مانگتی ہوں۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، لڑکے نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ میرا بھائی CSS کا امتحان پاس کر گیا تھا اور یہ پولیس والے اسے پکڑ کر لے گئے۔ اسکائی ہائی پہ ہونے والے حملے پہ ٹویٹ تم نے بھی کیے تھے نا؟ آنسو اس کے چہرے پہ پھسل رہے تھے، وہ جیسے انہیں دیکھ کر خود پہ قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ وہ غصے میں تھا، اس پہ ترس بھی آتا تھا اور رنج بھی۔ تم جیسے لوگ اگر ہمارے حق میں بولے ہوتے تو آج یہ سب نہ ہو رہا ہوتا۔ میرا بھائی حوالات میں مر گیا، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے والوں کو 3rd ڈگری دیا گیا۔ تب کیا ہوا؟ تمہاری زبانوں کو لکوہ لگ گیا تھا کیا؟ زخرف بس خاموشی سے بیٹھی رہی، وہ نہیں لڑی، وہ نہیں چیخی۔ کچھ تھا جو وہ تسلیم کر چکی تھی، کچھ تھا جو اسے اپنے متعلق معلوم ہو چکا تھا، آج نہیں کئی دن پہلے۔ آج بس گھٹنے ٹیک دینے کا لمحہ تھا، اور یہ امر سب سے مشکل ہوتا ہے۔ تم لوگوں نے اور تم جیسے لوگوں نے ہمیں برباد کر دیا۔ تمہارے بڑے ہمارے پاس بہتر مستقبل کا دلاسا لائے تھے اور ہم سے ہمارا حال بھی چھین لیا۔
وہ کتنی دیر روتا رہا، انہیں کتنی دیر کوستا رہا، کسی کو یاد نہ رہا۔ کئی پل بعد سلطان نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، وہ چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے سلطان کا ہاتھ نہیں تھاما تھا۔ وہ اب خاموشی سے سلطان اور زخرف کے ساتھ چل رہا تھا۔ کسی جنگل کسی جگہ تھی، صنوبر کی اونچے لمبے درخت تھے اور قدموں تلے برف، دور دور تک صرف درخت اور برف تھی۔ یہ راستہ کبھی نہ ختم ہونے والا راستہ لگ رہا تھا۔ اگر کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو وہ تم سے کیا سوال کریں گے اجمل؟ زخرف نے اس سے براہ راست مخاطب کیا تھا۔ سلطان کپڑوں کی شوپر تھامے ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ یخ بستہ ہوائیں جسم میں سوراخ کر رہی تھیں۔ دل کے اندر ہوئے سوراخوں سے جو داخل ہوا تھا وہ قصہ پھر سہی۔ میں ٹور گائیڈ ہوں اور تم ٹورسٹ، وہ بے حد سنجیدگی سے بولا، انداز بے لچک۔ تحدے نگاہ ان درختوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ زخرف کو رہ رہ کر اس کے آنسو یاد آتے تھے۔ وہ بری و ذمہ ہونا چاہتی تھی، اس گلٹ کے ساتھ وہ یہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی۔ تمہیں ہم سے کیا شکایت ہے اجمل؟ وہ ایک جگہ رک گئی تھی۔ لہجے میں شیرینی تھی، وہی نرمی جس کی وجہ سے وہ جانی جاتی تھی۔ آس پاس یہاں برف کافی مقدار میں ڈھیر ہو چکی تھی۔ زخرف نے کپڑے یہیں دبانے کا سوچا اور نیچے بیٹھ گئی۔ سلطان بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تھا۔ اجمل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تمہیں لگتا ہے ہم تمہارے لیے نہیں بولے، اس لیے تمہاری یہ حالت ہے؟ تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کمپنی نے صرف یہ فراڈ تمہارے ساتھ تو نہیں کیا تھا، آدھا پاکستان نظر انداز ہوا تھا۔ ہر کوئی قسمت کے لکھے پہ خاموش ہو گیا، مگر زور گڑھ کے منحرف آج تک خاموش نہیں ہوئے۔ کیا تم مصلحت سے ناواقف ہو؟ وہ لکڑی سے برف کھود رہی تھی۔ سلطان بھی چپ چاپ وہی کرتا رہا۔ اسے اپنے ہاتھ اب تک غیر معلوم ہوئے۔ دین کہتا ہے اپنے حق کے لیے لڑو، اور اگر اس لڑائی میں تم مارے جاؤ تو شہید کہلاؤ گے۔ وہ جو خاموش ہو گئے وہ شاید کوئی اور ہوں گے، ہمیں یہ انحراف وراثت میں ملا ہے۔ وہ رکا، پھر انہیں دیکھا۔ آپ کے بولنے سے کچھ بدلتا یا نہیں؟ کم از کم زور گڑھ کی آواز مضبوط ہوتی۔ اللہ نے آپ کو تخت دیا تھا، آپ نے اسے انصاف کیوں نہیں کیا؟ وہ لڑکا اب سلجھے ہوئے انداز میں تحمل سے پوچھ رہا تھا۔ اس پورے ملک میں ہم 5 لوگ تو نہیں ہیں، اور بھی کئی مشہور شخصیات ہیں، کیا سب کا بوجھ ہم پہ آنا ہے؟ وہ لاکھوں روپے کی مالیت کے اس ٹاپ اور ٹراؤزر کو زمین میں گاڑ رہی تھی، نظریں سفید برف پہ جمی رہیں۔ کیا یہ وقت تھی پیسے کی؟ کہتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے سوال اس کی قبر کا ہوتا ہے۔ جب کوئی آپ کے پاس کوئی کیس لاتا ہے، آپ کو لاکھوں روپے دیتا ہے، تب آپ اس سے یہ کیوں نہیں کہتی کہ شہر میں اور بھی کئی وکلا ہیں؟ یہ میرا کام ہے اجمل، میرا فرض، میں لوگوں کو انصاف دلاتی ہوں۔ تحمل اب بھی ویسا ہی رہا۔ آپ انہیں انصاف دلاتی ہیں جو آپ کی جیبیں بھرتے ہیں، پھر چاہے وہ قاتل ہو، چاہے ریپسٹ، چاہے غاصب، چاہے لٹیرے۔ وہ تلخی سے بولا۔ ایک میرے بولنے سے دنیا نہیں بدل جائے گی۔ وہ اب برف برابر کر رہی تھی۔ بدلی تو تھی، جب آپ زور گڑھ کے خلاف بولی تھی تب کئی ہزاروں نے آپ پہ اعتماد کیا تو تھا۔ زور گڑھ اتنا معصوم نہیں ہے جتنا تم سمجھتے ہو، اور آپ اتنی پارسا نہیں ہیں جتنی بنتی ہیں۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ زخرف کی جگہ سلطان نے تحمل سے پوچھا۔ اجمل چند لمحے انہیں دیکھتا رہا، آنکھیں کسی بھی تاثر سے پاک رہیں۔ جس تخت پہ آپ بیٹھے ہیں اس کی سچی اور بغیر مفاد کی قیمت، دنیا کا خوف چھوڑ کر انصاف کی پیروی، بس اتنا دے سکتے ہیں آپ۔ دونوں اسے دیکھتے رہے۔ جانتا ہوں یہ آپ سے نہیں ہوگا، اس لیے ہمیں بزدلی کے درس دینا بند کر دیں۔ زمین ہماری ہے تو اسے لے کریں گے، پیسہ ہمارا ہے تو اس پہ واویلا کریں گی، کیونکہ وہ حق حلال کا تھا۔ حرام کا ہوتا تو اسے کسی برف، کسی مٹی میں دبا دیتے اور فرق بھی نہ پڑتا۔ وہ دونوں خاموش رہے۔ اجمل کو اپنا جواب مل چکا تھا اور اس کا دل ایک بار پھر ٹوٹ گیا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے آگے بڑھ گیا تھا۔ 11 جنوری، وقت صبح 6:30 بجے۔ بہرام بے حس و حرکت دروازے کے وسط میں کھڑا تھا۔ جبل کا سوال بھی اسے ہوش میں نہیں لا سکا تھا۔ اس نے دیکھا اس کے لوگ دھڑا دھڑ سیڑھیاں اتر کر نیچے چلے گئے۔ ان کے چہرے غضبناک لگتے تھے، مگر جبل خان کے سامنے ان کا لہجہ اور بندوقیں اٹھ جائیں، کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا تھا۔ تم نے بھگایا نا انہیں؟ بہرام کی آواز سارے میں گونجی۔ تم نے یا ایجنٹ نے؟ یہ سوال تھا۔ تم اپنے باس سے منحرف ہو گئے؟ یہ بے یقینی تھی۔ میری وفاداریاں صرف اور صرف ایجنٹ سے مشروط ہیں۔ میں تمہارا بھائی ہوں جبل۔ صدمہ شوق بے یقینی۔ خیر تو وہ بھی نہیں ہے، اگر تمہاری جگہ میرا باپ بھی ہوتا تو میں اس کا تختہ الٹنے میں دیر نہ لگاتا۔ تم نے ان غیر لوگوں کو ہم پہ فوقیت دی؟ گلہ کیا گیا۔ میں نے ظلم پہ حق کو فوقیت دی۔ وہ دو بدو بولا۔ تم قاتلوں کی صف میں شامل ہونا چاہتے تھے اور یہ میں نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ زور گڑھ کا تاج میرے سر پہ ہے، مجھے سب ٹھیک کرنا ہی تھا۔ بہرام چپ چاپ آخری زینے پہ بیٹھ گیا۔ جبل خان کے الفاظ اس کا دل خالی کر گئے تھے۔ اس کے ہاتھ سے دنیا پھسل گئی تھی۔ جبل اسے دیکھتا رہا، یوں ہی اسی طرح بے بس، بے سانس۔ کوئی اور بھی تھا۔ چند گھنٹے پہلے جبل خان نے کسی اور انسان کے قدموں سے بھی یوں ہی زمین کھینچ لی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں کے آگے دھند سی آ گئی اور وہ حال کا سفر چھوڑ چند گھنٹے پہلے ہونے والا واقعے کا ایک حصہ بن گیا تھا۔ بالکل خاموشی سے، چپ چاپ، اب اس کے سامنے سر جھکائے کوئی اور بیٹھا تھا۔ زینوں کو آخری سرے پہ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا، ایسے جیسے زندگی کی سانسیں الجھ رہی ہوں۔
ایسے جیسے کسی نے اس کی گردن پہ پھندا کس دیا ہو، یا پھر ایسے جیسے وہ خطۂ غیر کا حصہ بن گیا ہو۔ میری طرف سے تم پہ کوئی دباؤ نہیں ہے، کوئی دھمکی نہیں ہے، تمہارا یہ اقدام تمہارے ہی خاندان کی جان بچائے گا۔ جبل خان مدھم آواز میں کہہ رہا تھا۔ سیڑھیوں پہ بیٹھا وجود نیم اندھیرے میں تھا، لب کاٹتے ہوئے وہ ان 4 دنوں میں پہلی بار جیسے دلدل میں دھنس گیا ہو۔ میں تم سب کو یہاں سے نکالوں گا، لیکن زور گڑھ کا چپا چپا بہرام خان کا مرید ہے۔ کم از کم اس زمین پہ تم اور تمہارے دوست اس سے چھپ نہیں سکتے، اور اس صورت میں میں بھی اسے روک نہیں سکتا، کیونکہ اس کے لیے یہ جمہوریت نہیں، انحراف کا وقت ہے۔ اگر تم ویڈیو بناؤ اور اس میں وہی سب بولو تو کچھ وقت کے لیے صحیح، لیکن میں اسے روک سکوں گا۔ اندھیرے میں بیٹھے وجود نے کوئی جنبش نہ ہوئی، وہ جیسے پتھر کے مجسمے کی طرح ساکن تھا۔ جبل خان اس سے کہہ رہا تھا کہ اگر تم دمے کے مریض ہو تو اپنا انہیلر مجھے دے دو۔ اس صورت میں مریض کا جواب کیا ہوتا؟ میں اس ویڈیو کو اپلوڈ نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ جبل نے ایک اور یاد دہانی کروائی۔ تم میرے باپ ہوتے میں تب بھی تمہارا اعتبار نہ کرتا، خنزیر۔ وہ دھیرے سے بڑبڑایا۔ جبل بڑے دل کا مالک تھا، چھوٹی سی گالی کا کوئی اثر نہ لیا۔ میں بہرام کو یہ ویڈیو دکھاؤں گا اور اپنے سامنے اسے کسی جعلی اکاؤنٹ پہ اپلوڈ کروں گا، جو کہ بظاہر تمہارا اکاؤنٹ ہوگا، لیکن بہرام کے لیے صرف نظر کا دھوکہ ہوگا۔ اس طرح 2 سے 3 گھنٹے لگ جائیں گے، اور ان 2 سے 3 گھنٹوں میں تم سب ونڈرلینڈ پہنچ چکے ہوگے۔ اگر تم نے میرے بیان کو استعمال کیا تو میں اس سارے میس میں ذلیل ہو کر رہ گیا تو۔ وہ ایک بار پھر بے چین ہوا۔ جیسے یہاں رہ کر تو بڑی عزت مل رہی ہے، جبل نے طنز کیا۔ میں سوائے زبان دینے کی اور کچھ نہیں کر سکتا۔ پٹھان کی اولادوں ہمارے لیے زر زیور سب سے زیادہ قیمتی زبان ہے، اور میں جبل خان احمد زئی تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے اس بیان کے ذریعے تم پہ کوئی مصیبت نہیں لاؤں گا۔ میں وعدہ کر رہا ہوں تو نبھاؤں گا۔ زینوں پہ بیٹھا شخص اس طرابی عالم میں ٹانگ جھلاتا تو کبھی ناخن چباتا۔ اس نے اپنے بال تک مٹھیوں میں جکڑ لیے تھے، سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹ رہا تھا، نتیجہ اسے مل کر نہیں دے رہا تھا۔ منظور ہے۔ کافی دیر بعد وہ شکستگی کے عالم میں بولا۔ اس سے اس کا مقام چھن سکتا تھا، مگر اسے چانس لینا تھا۔ اس سے مستقبل میں ملنے والی عزت چھن سکتی تھی، مگر اسے چانس لینا تھا۔ وہ مر سکتا تھا، مگر اسے خاندان کے لیے چانس لینا تھا۔ اندھیرے پہ روشنی غالب آئی اور ماضی کا فسون ٹوٹ کر کرچی کرچی ہوا۔ حال میں بہرام خان سر کو ہاتھوں میں گرائے اسی جگہ اسی طرح بیٹھا تھا جیسے کچھ دیر قبل کوئی اور وجود۔ فرق بس اتنا تھا کہ اس وجود کے آگے جبل خان روشنی کا راستہ روکے ہوئے تھا، اور اس آدمی پہ وہ چاہ کر بھی اندھیرا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تم پریشان مت ہو بہرام، میں نے ایجنٹ کے حکم مانے ہیں اور ان ہاسٹیجز نے میرے۔ بہرام نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ اس کا بھائی انہی نرم نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے پاس تمہارے لیے کچھ ہے۔ تسلی، دلاسا، سکون، طمانینت، کون سا جذبہ تھا جو اس وقت بہرام نے اپنی رگوں میں سرایت کرتا محسوس کیا؟ اس کا بھائی اسے دھوکہ نہیں دے سکتا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اس وقت زور گڑھ کی ہوائیں بھی انحراف کی گیت گاتی تھیں۔ 11 جنوری، وقت صبح 7 بجے۔ سیب کا باغ ختم ہوا تو چیری کا باغ شروع ہو گیا۔ برف باری ذرا دیر پہلے ہی تھمی تھی۔ عیسیٰ آگے آگے چل رہا تھا، حسن اور زبرج اس کے عقب میں تھے۔ 2 سے 3 منٹ تک چلتے رہنے کے بعد عیسیٰ ان کی طرف مڑا۔ وہ اپنے کلائی سے گھڑی اتار کر زبرج کو تھما رہا تھا۔ آگے کا سفر آپ کا اپنا ہے، میں بہرام کا سب سے بھروسہ مند آدمی ہوں، مجھے اب جانا ہوگا۔ زبرج نے گھڑی تھام لی۔ وہ مڑنے لگا جب حسن نے اسے آواز دے کر روکا تھا۔ ہم مل چکے ہیں، ہے نا؟ اس عیسیٰ کو دیکھ کر بہت کچھ یاد آیا تھا۔ عیسیٰ مسکرایا، آزردہ سی مسکراہٹ۔ مجھے کافی دیر سے یاد کرنے میں دقت ہو رہی تھی، لیکن اب یاد آ گیا، ہم مل چکے ہیں۔ زبرج نے برف پہ 2 قدم مزید آگے بڑھائے۔ ہم یونیسیف کے فلڈ پروگرام میں ملے تھے، ہے نا؟ عیسیٰ نے سر کو اس بات میں ہلایا۔ مجھے یقین تھا آپ مجھے پہچان لیں گے۔ اور تمہیں یہ یقین کیوں تھا؟ کیونکہ میں نے آپ کے ماتحت کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ آپ نے پھر مجھے اور میرے کام کو گالیاں دی، میرے سینئرز کو بتایا کہ میں کتنا نیچ ہوں، اور بدقسمت بھی کہ میں نے زبرج شاہ نواز کے ساتھ کام کرنے کا موقع کھو دیا ہے۔ وہ سادگی سے گنوا رہا تھا۔ تو کیا غلط کہا تھا؟ عیسیٰ کو اگر زبرج کے چہرے پہ کوئی شرمندگی دیکھنی چاہی تو وہ نہیں تھی۔ میں زبرج شاہ نواز ہوں، غیر ملکی تنظیمیں صرف میرا نام سنتے ہی کروڑوں روپے کے پروجیکٹس میرے نام کر دیتی ہیں۔ تم نے ایک اچھی پوزیشن کما دی۔ اسے جیسے تعصب ہوا ہو، رسی جلی تھی، بل نہیں گئے تھے۔ میں نے جو کمایا وہ سچائی اور ایمانداری تھی۔ میں نے فنڈ کے پیسوں سے اپنے سینئرز کے بینک اکاؤنٹس اور اپنے گھر نہیں بھرے، امداد ان لوگوں کو دی جو اس کے مستحق تھے۔ مجھے ایک ذمہ داری ملی تھی اور میں نے اسے نبھایا۔ اس ملک میں کئی پیراسائٹس ہیں، سیاست میں، کھیل میں، وکالت میں اور ڈاکٹرز کے جھنڈ میں، NGOs کے دفاتر میں اور ٹی وی پہ۔ میں ان میں سے ایک نہیں بنا۔ میں نے ملک کی معیشت کو نہیں چوسا، کم از کم میری وجہ سے کسی زلزلہ متاثرین کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوا۔ حسن سلطان کبھی عیسیٰ کو دیکھتا اور کبھی زبرج کو۔ عیسیٰ غلط نہیں تھا، لیکن حسن سلطان کو آج اس سے غیرت سیکھنی پڑی۔ وہ اپنے چاروں دوستوں کی کرپشن، جھوٹ اور پاورز کے ناجائز استعمال سے واقف تھا، لیکن وہ آج تک مصلحت کے تحت چپ رہا تھا۔ عیسیٰ وہ باتیں کہہ رہا تھا جو حسن نے کبھی کہنے کی سوچی تھی۔ وہ غلط تھا یا عیسیٰ صحیح؟ تم جیسی چھوٹی سوچ رکھنے والے لوگ اسی طرح رہتے ہیں۔ آج میں کہاں ہوں اور تم کہاں، فرق واضح ہے۔
ہماری ذرا سی کرپشن سے کچھ نہیں ہوتا. ملک کے بڑے بڑے ادارے پیسہ چھاپ رہے ہیں اور عوام ان کو دیکھتی ہے جس پہ ہاتھ ڈالنا آسان ہو. صرف اوپر کا سسٹم درست ہو جائے تو سب درست ہو جائے گا. وہ بحث نہیں کرتا تھا لیکن جانے کیوں آج وہ عیسیٰ سے الجھ پڑا تھا. شاید عیسیٰ سے پہلے ایسے کچھ الفاظ اس کے دل نے بھی کہے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور حکومت تھا. مہینے کے آخر کے دن تھے اور ان کی زوجہ صاحبہ کو کچھ رقم کی ضرورت تھی. عیسیٰ بے حد رسانیت اور نرمی سے کہہ رہا تھا. زوجہ نے عمر سے رقم کا مطالبہ کیا تو انہوں نے عذر پیش کیا کہ مہینے کے آخری ایام ہے سو فی الحال ان کے پاس کوئی رقم نہیں ہے. زوجہ نے حل پیش کیا کہ آپ کچھ ادھار مانگ لیں. عمر نے اپنے وزیر خزانہ کو خط لکھا کہ انہیں ان کی تنخواہ میں سے کچھ ایڈوانس دے دیا جائے. جانتے وزیر خزانہ نے کیا لکھ کر بھیجا؟ زبرج اور حسن عیسیٰ کے کچھ بولنے کے منتظر رہے. عیسیٰ ہلکا سا مسکرایا. وزیر خزانہ نے لکھا کہ اے عمر، میں آپ کو ضرور ایڈوانس دے دوں، آپ بس اس کاغذ پہ یہ لکھ کر تصدیق کر دیں کہ آپ اگلے ماہ تک زندہ رہیں گے. یعنی جس مہینے کی تنخواہ آپ طلب کریں کہ آپ اس پورے ماہ سلطنت کے امور سنبھالنے کے لیے حیات ہوں گے. پھر عمر بن عبدالعزیز نے کیا کیا؟ حسن بے ساختہ پوچھ بیٹھا. انہیں فخر ہوا تھا کہ ان کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ یہاں خلیفہ وقت کا بھی احتساب ہوتا ہے. انہیں اپنی ٹیم پہ فخر ہوا تھا. عیسیٰ آگے آیا. زبرج کی تاثرات بدلتی آنکھوں میں دیکھا. الفاظ کوڑے کی طرح زبرج کے دل پہ برسے تھے. ایک انسان کے کرپٹ ہونے سے فرق پڑتا ہے، ایک انسان کے بددیانتی سے فرق پڑتا ہے، ایک انسان کے جھوٹ سے فرق پڑتا ہے. تخت چھوٹا ہو یا بڑا، اس پہ بیٹھے شخص کے ہر غلط عمل سے فرق پڑتا ہے. روز قیامت جب احتساب ہوگا تو اللہ ہر منحرف سے سوال کرے گا. وہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ زبرج شاہ نواز جاؤ تمہیں چھوٹ ہے، تم ملک کے وزیر اعظم تھوڑی تھے. ایک لمحے کو عیسیٰ کی آنکھیں جیسے بھرسی آئی ہوں. ماضی کے زخم یاد آئے. میں آپ کو چھوڑ کر دیانتداری کمائی، وہ دیانتداری جو عمر بن عبدالعزیز نے اپنے سسٹم کو سکھائی تھی. اس نے زبرج کے کندھے سے ہاتھ ہٹا لیا اور مڑ گیا. زبرج نے سانس لینے کی کوشش کی مگر اسے سانس نہیں آیا تھا. ایک لمبا عرصہ وہ جن حقیقتوں سے منہ موڑتے ہوئے آیا تھا آج وہ تھپڑ بن کر اس کے چہرے پہ لگی تھیں. وہ آئینہ جسے دیکھے بغیر بتا سکتا تھا کہ اس وقت اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہوگا، موت جیسا سفید. 11 جنوری صبح 7:10. اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم ایجنٹ کے پلان کو مات دے دو گے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے. بہرام کو مسلسل یہاں سے وہاں چکر کاٹتے دیکھ جبل خان بولا تھا. اس نے جبل خان کی دی ہوئی ویڈیو پہ لعنت بھیجی تھی. وہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے گھر کی تلاشی لے کر آیا تھا اور اپنے باقی ساتھیوں کو گھر سے باہر کھڑا کر کے آیا تھا. کچھ ماہر لوگوں کو اس نے پیرا اٹھانے کا حکم بھی صادر کر دیا تھا. پیرا پرانے وقتوں کا ایک تفتیشی عمل ہے جس میں چور اور قاتل کو اس کے پیروں کے نشان اور اس کے راستے کی سمت معلوم کی جاتی تھی. میں ایجنٹ کے پلان کو مات نہیں دے رہا، میں بس اس کے پلان کا توڑ نکال رہا ہوں. وہ ایک بار پھر اسکرینز کے سامنے بیٹھے لڑکوں کے عقب میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا. وقت مٹھی سے ریت کی مانند پھسل رہا تھا. بہرام کا چہرہ بے تاثر ہو چکا تھا. وہ اس پلان میں صرف اور صرف ہاتھ چلانے کی حد تک شامل رہا تھا. دماغ اسے کبھی چلانے کی ضرورت نہ پڑی تھی یا شاید موقع بھی نہ ملا تھا. وہ چکر کاٹتے کاٹتے تھک گیا. دماغ معوف ہونے لگا تھا اور اسی بل وہ آخری زینے پہ جیسے تھک کر بیٹھ گیا. سر کو ہاتھوں میں گرا لیا. چند لمحے اس کا دماغ بالکل مفروض رہا. عین ممکن تھا کہ وہ اٹھتا، چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکتا، بندوقیں چلاتا، جبل پہ تیختہ چلاتا اور تھک کر بیٹھ جاتا. اس نے ارادہ بدل لیا تھا، منصوبہ بدل لیا تھا. کچھ تھا جو اس کے کام کرنے کے انداز میں بدل گیا تھا، کچھ تھا جو اس کے دماغ میں کلک ہوا تھا. پلان کس کا تھا؟ جبل خان تمہارا یا ایجنٹ کا؟ سنبھلا ہوا ٹھہرا ہوا لہجہ، آنکھوں میں تفکر کی لکیریں. وہ کچھ سوچ رہا تھا. فرق کیا پڑتا ہے، وہ لوگ یہاں سے جا چکے ہیں، تم ان کی خاک بھی نہیں پا سکتے. وہ بات بدلنے کی غرض سے بولا. کیا تم اپنے بھائی کو صرف یہ بتاؤ گے کہ یہ پلان کس کا تھا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا. صرف ایک بات جبل، صرف ایک. تم ایجنٹ کو اتنی رعایات دے سکتے ہو اور مجھے ایک بھی نہیں. وہ چند لمحے خاموشی سے اسے تکتا رہا اور چند پل بعد 2 لفظ اس کے لبوں سے ادا ہوئے. ایجنٹ کا. اس کا انداز محتاط تھا. تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ بہرام اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا. جبل کو گمان ہوا تھا کہ وہ مسکرایا ہے. شاید وہ واقعی مسکرایا تھا. ایجنٹ کے پلان بظاہر الجھے ہوئے مگر بے حد سیدھے ہوتے ہیں. وہ تمہاری طرح ہنٹس نہیں چھوڑتا. ایجنٹ کا پلان سرکس کا وہ کرتب ہے جس پہ سیدھی رسی پہ چلنا ہوتا ہے، بے حد دشوار مگر سیدھا راستہ. وہ تمہاری طرح ایکسپلائٹیشن ٹرک نہیں استعمال کرتا. اس نے جبل خان کا کندھا تھپکا. جبل کے چہرے پہ کچھ تھا، کوئی بے قراری سی. مجھے سمت دکھانے کے لیے شکریہ بھائی. تم کیا کر رہے ہو؟ دیکھو بہرام، کوئی بے وقوفی مت کرنا. اس نے بہرام کا بازو کھینچ کر اپنی طرف موڑا. میں بے وقوف نہیں ہوں. میں نے ہر دفعہ تمہاری مانی، تمہیں سنا، تمہیں سمجھا. یہ نہیں تھا کہ میرے پاس دماغ نہیں تھا، بس میں نے اسے استعمال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. لیکن یہ انحراف کا وقت ہے اور میں اپنے پچھلے طریقہ کار سے منحرف ہوں. وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بے حد بے خوفی سے بولا. وہ اپنے ساتھیوں کی طرف مڑا. گاؤں سے نکلنے والے چاروں راستوں پہ پہرا دو، پل کے سرے کاٹ دو. تمہارا دماغ خراب ہے؟ وہ پل سرکاری ہے، اسکائی ہائی والے تمہاری جان کو آ جائیں گے.
جبل کو لگا تھا جیسے اس کا دماغ چل گیا، اس کا اپنا دماغ بھی چکرانے لگا تھا۔ سب سے پہلے میرے گھر جاؤ اور اس کے چاروں اطراف میں جا کر کھڑے ہو جاؤ، اندر مت جانا، وہ میرا کام ہے۔ چرچ کی عمارت کے گرد پہرا شروع کرو اور گاؤں میں کچھ لوگوں کو پھیلا دو۔ زور گڑھ ریڈ ٹریپ ہے، یہاں سے اگر کوئی جائے گا تو ہماری مرضی سے جائے گا۔ جبل خان کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا شوق لگا تھا، اس نے ہر شے کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ وہ بہرام خان بن کر نہیں، ماسٹر مائنڈ بن کر کام کر رہا تھا۔ چند منٹ کے اندر اندر تہخانہ خالی ہو چکا تھا اور اب سیکیورٹی روم کا نقشہ بدل چکا تھا۔ اب وہاں میز تھے، کرسیاں تھیں اور دیواریں، ان پہ اسکرینیں لگی تھیں۔ دو لڑکے ان کرسیوں پہ بیٹھے کی بورڈز پہ کھٹا کچھ ٹائپ کرتے نظر آ رہے تھے۔ بہران ان کے عقب میں کھڑا تھا، اس کے اندر اگر کوئی بے چینی اور اضطراب تھا بھی تو اس کے چہرے سے یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ وہ بے حد پرسکون نظر آتا تھا، یوں جیسے سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہی ہو، یا پھر یوں جیسے سب کچھ ہاتھ سے نکل جانے کے بعد کی بے بسی۔ البتہ جبل واقعی پریشان تھا، اس کے اندر انتشار بھر گیا تھا اور یہ سب اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ نہ اس نے چھپانے کی کوشش کی اور نہ ہی وہ اس سب کو چھپا سکا تھا۔ اس کی رنگت واضح طور پہ تاریک پڑنے لگی تھی، ہر گزرتے لمحے اس کے اندر خوف جڑ پکڑتا جا رہا تھا۔ وہ اس سیکیورٹی روم سے نکل آیا تھا، اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا، اسے ایجنٹ کا پلان ڈوبتا نظر آ رہا تھا۔ 11 جنوری۔ ان کے بڑھتے قدم بے اختیار تھم گئے تھے۔ ایک تنگ و تاریک گلی میں ایک مکان کی اوٹ میں کھڑے سلطان صفدر اور زخرف وقار کو اپنے دائیں اور بائیں دونوں اطراف سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ایک لمحے کے لیے سلطان کو خوف آیا تھا، اس نے خشک پڑتے لبوں پہ زبان پھیری، گردن موڑ کر زخرف کو خاموش رہنے کو کہا۔ وہ الٹے قدم پیچھے چلنے لگا، زخرف اسی کی تقلید میں اسی کی طرح الٹے قدم پیچھے ہو رہی تھی۔ آوازیں قریب آتی جا رہی تھیں۔ سلطان ان کی زبان سمجھ سکتا تھا، زخرف نہیں۔ وہ خوف سمجھ رہا تھا اور خوف وہ بھی سمجھ سکتی تھی، اس کی بھلا کوئی زبان ہوتی ہے کیا؟ تم اس دیوار کی اوٹ میں کھڑی رہنا اور میں یہاں رکوں گا، اس نے زخرف کے سامنے رک کر دھیمی آواز میں کہنا شروع کیا۔ یہاں سے ہلنا مت، آواز مت کرنا، میں ان کا دھیان بٹا کر واپس آ رہا ہوں، اوکے؟ میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، میں واپس آ رہا ہوں زی، بس 5 منٹ۔ وہ پلکیں چپکا کر اسے تسلی دیتی ہوئے دیوار کے ساتھ لگتی ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ تم یہاں سے کہیں مت جانا، کوئی آ جائے تو مجھے آواز دینا۔ ذرا سے فاصلے پہ رک کر تنبیہ دہرائی۔ زخرف اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی، وہ کافی آگے جا چکا تھا۔ زخرف ہراساں نظروں سے اپنے آس پاس دیکھتی رہی، اسی پر اسے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی۔ اس نے بھی اختیار اپنی پشت دیوار سے جوڑ لی، چاپ نزدیک چلی آتی گئی۔ زخرف نے جو ہی اپنی دائیں طرف دیکھا، اسے اپنے اوسان خطا ہوتے محسوس ہوئے۔ 2 مرد باقاعدہ مسکراتے ہوئے اسے تک رہے تھے، ان کے ہاتھ میں پسٹل تھیں۔ اس نے سلطان کی طرف دیکھنا چاہا مگر وہ آگے نکل گیا تھا، اس کے بچاؤ کے سامان پیدا کر رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ خطرے اس کے گرد منڈلانے لگے تھے۔ بہت ہو گئی سیر وکیل صاحبہ، واپسی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑنا چاہا مگر اس کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ کسی نے ہاتھوں میں تھامی 2 اینٹیں اس کے سر پہ دے ماری تھیں، وہ تیورا کے گرے۔ نوارد نے انہیں موقع دیے بغیر جھک کر پستول کے دستے سے وار کیا۔ دوسرا آدمی اٹھ کر مزاحمت کرتا کہ زخرف نے تیزی سے نیچے گری اینٹ اس کے چہرے پہ دے ماری۔ نوارد دیوانہ وار انہیں پیٹ رہا تھا، اس کے ہاتھ اور اس کا جسم جیسے ان سب کاموں کا عادی ہو۔ اندھیری گلی میں واحد روشنی نوارد اور زخرف کی سرمئی آنکھوں کی تھی۔ زخرف کی پیش رفت پہ جبل مسکرایا تھا۔ چند ایک مزید وار کے بعد پھر اس نے ان دونوں کے منہ پہ ٹیپ ماری اور ایک رسی زخرف کی طرف اچھالی۔ وہ زخمی کلائی والی لڑکی ہر شے کی پرواہ کیے بغیر نیچے بیٹھی اور ان کے پیر باندھنے لگی، پھر ہاتھ۔ ان کے منہ سے اب محض غوں غاں کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ جبل کندھوں سے پکڑ کر انہیں برف پہ گھسیٹ رہا تھا۔ وہ چند پل اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے بھی طاقت مجتمع کی اور دوسرے آدمی کو گھسیٹنے لگی۔ وہ تنومند آدمی تھے، زخرف 2 زندگیوں میں بھی انہیں اس طرح گھسیٹ کر ایک طرف نہیں کر سکتی تھی، وہ بھی جلی ہوئی کلائی کے ساتھ۔ جبل اجلال خان نے ایک آدمی کو ٹھکانے لگایا اور واپس اس کی طرف مڑا۔ وہ دوسرے آدمی کو بمشکل ہی چند قدم گھسیٹ سکی۔ میں مدد کروں خاتون؟ دل فریب لہجے میں آفر دی۔ میں کر سکتی ہوں، بالکل، وہ پرسکون انداز میں کہتی ہوئی آگے آیا اور آدمی کو دونوں ٹانگوں سے پکڑا۔ آپ کر سکتی ہیں لیکن جس رفتار سے کریں 2 سے 3 دن لگ جائیں گے۔ وہ اب اسے برف پہ گھسیٹنے لگا۔ زخرف اسے دیکھتی رہی، ان دونوں کو ایک دیوار کے ساتھ چھوڑ کر وہ واپس زخرف تک آیا۔ ابھی وہ اسے کچھ کہہ پاتی کہ سامنے سے کسی نے فائر کھولا تھا۔ جبل نے بجلی کسی تیزی سے زخرف کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک طرف کیا۔ لمحوں کا کھیل تھا، زخرف جہاں تھی وہیں تھم گئی۔ ان دونوں کو چھوڑ گلی کے اختتام کی طرف آؤ تو سلطان فائر کی آواز سن کر منجمد رہ گیا۔ اس کا دل بے اختیار حلق میں آیا تھا، مڑ کر دیکھنے کی کوشش کی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے جلد از جلد زخرف تک پہنچنا تھا۔ دیوار کے ساتھ لگ کر وہ واپس اسی طرف جانے لگا تھا جہاں سے وہ آیا تھا۔ دوسری طرف جبل اس کا ہاتھ پکڑے گلی میں اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ اس کے پیچھے ایک آدمی تھا اور اس کے ہاتھ میں پستول تھی۔ اندھیرے میں اس نے جبل خان کو دیکھا نہیں تھا ورنہ کم از کم پستول تاننے کی جرت نہ کرتا۔
گلی کے وسط میں وہ رک گئے۔ زخرف کا سانس بری طرح پھول گیا تھا، جیسے جبل اس کام کا عادی رہا ہو۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، ان کے پیچھے آنے والا آدمی اب نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر سامنے کی طرف دیکھا، ذرا سے فاصلے پر کافی لوگ کھڑے تھے۔ جبل بغیر زخرف کی طرف دیکھے اس کا ہاتھ پکڑے دائیں طرف والی عمارت میں داخل ہوا۔ اس کے اندر آتے ہی وہاں موجود لوگ جیسے ہر کوئی حیران ہو گیا۔ وہاں کئی عورتیں تھیں۔ جبل کو دیکھ کر انہوں نے سر پہ دوپٹے درست کیے، کسی نے بھی اختیار منہ پہ ہاتھ رکھا۔ وہ غالباً کوئی سلائی سینٹر تھا۔ چھوٹی کرسیوں پہ بیٹھی عورتوں کے آگے لمبے تختے پہ لاتعداد سلائی مشینیں رکھی تھیں۔ غر غر کی آوازیں ان دونوں کے اندر آتے ہی رک گئیں۔ جبل نے دھیرے سے اس کے ہاتھ پہ گرفت چھوڑ دی اور عورتوں کی طرف دیکھ کر کہنا شروع کیا، تسلی رکھیں، پریشان مت ہوں پلیز۔ وہ پشتو میں بولا، یہ ہماری مہمان ہے، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے پناہ چاہیے، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے عورتوں کے چہرے پہ اطمینان اترتے دیکھا۔ آپ اپنا کام جاری رکھیں، میڈم کدھر ہے؟ رسان سے کہتے ہوئے اس نے سلائی گھر کے مالکن کے متعلق استفسار کیا۔ جبل خان تم، سب خیر تو ہے؟ صحن کی دائیں طرف بنے ایک کمرے سے کوئی ادھیڑ عمر عورت نکل کر باہر آئیں۔ جبل خان آگے بڑھا، مختصر الفاظ میں انہیں ساری روداد کہہ سنائی اور اب وہ ان دونوں کو اپنے ساتھ لیے صحن کے ایک طرف بنے ہوئے زینوں سے چڑھتے ہوئے اوپر جا رہی تھیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے سلطان کے پاس جانا ہے۔ وہ جبل کے کان کے پاس جھکی۔ سلطان کے پاس جانا آپ کے نانے کے گھر جانے جیسا ہوتا تو ضرور، لیکن اس وقت آپ نہیں جا سکتی۔ تم یہ ڈرامے بازی بند کرو جبل، شرافت سے مجھے وہیں چھوڑاؤ جہاں سے لائے تھے۔ وہ اب کی بلند آواز میں بولی۔ خیر شرافت اور میں تو دو الگ الگ قصے ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو وہاں نہیں لے جا سکتا۔ وہ سیڑھیوں کے وسط میں کھڑی زخرف کے قریب آیا اور اسے بازو سے کھینچ کر اپنے ساتھ لے کر جانے لگا۔ نرمی اسے راست نہیں تھی شاید۔ تمہیں اگر لگتا ہے کہ تم اس طرح مجھے مینیپولیٹ کر سکتے ہو تو تم بہت غلط ہو۔ اگر 2 منٹ کے اندر اندر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں چیخ چیخ کر ساری عورتوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ اس کے ساتھ کھڑی دبا دبا غرا رہی تھی۔ میڈم البتہ چھت کی طرف جانے والے دروازے میں مختلف چابیاں لگ رہی تھیں۔ مثلاً کیا بتائیں گی آپ انہیں؟ یہی کہ تم ایک نمبر کے گھٹیا اور ذلیل آدمی ہو، تم ایک کڈنیپر ہو اور ہمیں حبس بے جا میں رکھا ہوا ہے، تم صرف اپنا فائدہ سوچتے ہو۔ جبل نے گردن پھیر کے اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں تعصب تھا۔ کسی نے آپ کو میرے متعلق بھڑکایا ہے خاتون؟ باخدا اس پہ حد کے عزت کا دعویٰ کروں گا۔ میرا صبر مت آزماؤ جبل اجلال خان، وہ چبا چبا کر بولی۔ دروازہ کھل گیا تھا۔ میڈم نے انہیں اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اتنے دنوں سے یہ کام آپ کر رہی تھیں، 5 منٹ کے لیے میں نے کیا تو دل ملانے لگی۔ وہ یوں ہی اسے بازو سے کھینچتے ہوئے اوپر لے آیا تھا۔ جبل اب اس کی طرف دیکھے بغیر میڈم سے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگیں۔ پھر انہوں نے جبل سے کھانے پینے کے بارے میں کچھ پوچھا تو وہ شائستگی سے انکار کر گیا۔ زخرف نے کئی بار اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کروانا چاہا مگر بے سود۔ مزید چند باتوں کے بعد میڈم نیچے کی طرف چلی گئیں۔ زخرف نے ایک بار پھر تالا لگنے کی آواز سنی۔ اسے اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا۔ آنکھوں میں خوف آن ٹھہرا۔ مجھے یہاں سے جانا ہے جبل، اور میری بات کو مذاق میں لینا بند کرو تم۔ وہ گہری سانس بھر کے اسے دیکھ کر رہ گیا، ساتھ بازو پہ گرفت چھوڑ دی۔ مجھے یہاں رہ کر آپ کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے خاتون۔ باہر اس وقت بحرام کے لوگ ہیں۔ 2 بار آپ کی جان بچا چکا ہوں، تیسری بار کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ کو تو خیر سے خود پہ بندوقیں چلوانے کا بہت شوق رہا ہے، لیکن میں مر کر سارے زورگڑھ کو یتیم نہیں کر سکتا۔ سنجیدگی سے کہتی ہوئے وہ ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور جمائی لی۔ اس کی آنکھوں میں نیند واضح تھی۔ کچھ دیر انتظار کر لیں، باحفاظت چھوڑ کر آؤں گا۔ مجھے تم پہ ٹکے کا اعتبار نہیں ہے، وہ تنفر سے بولی۔ جیسے میں تو اپنی وصیت میں آپ کو اپنی جائیداد کے معاملات دے جاؤں گا، وہ اسی کے انداز میں بولا، پھر آنکھیں موند لی۔ اب آپ تھوڑی دیر خاموش رہیں، میں سونا چاہتا ہوں۔ مجھے سلطان کے پاس جانا ہے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ وہ پیر پٹخ کر چیخی۔ اوکے جائیں، لیکن جانے سے پہلے چھت کی دیواروں سے گلیوں کا جائزہ لے لیں، پھر اگر مزید خوار ہونے کا شوق ہے تو مجھے اطلاع دے دیں، پورا کر دوں گا۔ وہ یوں ہی بند آنکھوں کے ساتھ بڑبڑایا۔ زخرف نے آس پاس نگاہیں دوڑائیں۔ اسے ایک چھوٹا سا سٹول نظر آیا، وہ اسے اٹھا کر لے آئی اور اگلے ہی لمحے وہ اس پہ چڑھ کر کھڑی تھی۔ 3 سٹوری گھر کی چھت سے دور دور تک واضح نظارہ دکھائی دیتا تھا، اور جہاں جہاں اس کی نگاہ جا رہی تھی وہاں لوگ کھڑے تھے، ٹہل رہے تھے۔ اسے سلطان کہیں نظر نہیں آیا۔ زخرف کی چھت کی دیواروں پہ جمے ہوئے ہاتھ ٹھنڈے پڑنے لگے۔ آدھے گھنٹے کی بات ہے، یہ لوگ چلے جائیں گے۔ اس وقت ان کو یہاں ہماری موجودگی کا شک ہے، اگر آپ اسے یقین میں نہ بدلیں تو صرف 15 منٹ کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ وہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا۔ کئی لمحے اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سلطان کے لیے پریشان ہو رہی ہیں؟ نہیں، تمہارے زور گڑھ کے غم میں گھلی جا رہی ہوں، روندے ہوئے لہجے میں تیزی سے بولی۔ اس کے لیے میں ہوں، آپ فکر نہ کریں، کمزور پڑ جائیں گی۔ کمال اطمینان تھا۔ وہ یہاں دکھائی نہیں دے رہا، تمہارے لوگ اسے لے گئے ہوں گے، وہ اس کی پچھلی بات پہ لعنت بھیجتے ہوئے بولی۔ اگر یہ میرے لوگ ہوتے تو میں اس وقت یہاں پناہ گزین نہ ہوتا، اور اگر وہ سلطان کو لے گئے ہوتے تو اس وقت یہاں نہ ہوتے۔ گاہک آدمی ہے وہ، اس کے لیے پریشان نہ ہو، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے نگاہیں ہٹا لی۔ آپ نیچے آ جائیں اور تھوڑی دیر مجھے بھی سکون کی سانس لینے دیں۔ میں جب تک اسے دیکھ نہیں لوں گی مجھے سکون نہیں آئے گا۔
جبل کو ان الفاظ سے بہت کچھ یاد آیا تھا، مگر یہ قصہ پھر صحیح۔ وہ کافی دیر تک وہیں کھڑی رہی اور پھر جب اس کی واقعی کسی گلی کے اختتام پہ دیوانہ وار یہاں سے وہاں گھومتے سلطان پہ نگاہ پڑی تب وہ ہٹ گئی۔ وہ زندہ تھا، یہی کافی تھا، یہی ڈھارس تھی۔ وہ نیچے اتر آئی اور جبل کی دائیں طرف دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ کوئی آدھا گھنٹہ وہ آنکھیں موند کر سوتا رہا، شاید اسے واقعی نیند کی ضرورت تھی۔ اس کی آواز کسی کی سسکی لینے کی آواز پہ کھلی تھی۔ ہاتھ بے اختیار پستول تک گیا تھا، پھر وہ ٹھہر گیا۔ مندی مندی آنکھیں کھول کر اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو بے آواز روتے ہوئے دیکھا۔ اسے کچھ نہیں ہوگا، فکر نہ کریں۔ اس کی آواز نیند کے خمار میں ڈوبی تھی۔ تمہارے لوگ اس پہ گولی بھی چلا سکتے ہیں، وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا۔ میں نے مرید کو اس کی لوکیشن دے رکھی ہے، وہ لوگوں کو اس سے دور رکھے گا۔ یقین نہیں آتا تو آ کر یہ دیکھ لیں۔ اس نے اپنا موبائل اس کے آگے کیا۔ وہاں مرید کے چند میسیجز تھے۔ وہ جلدی جلدی ان تمام میسیجز کو پڑھنے لگی اور آخر تک جاتے جاتے اسے کچھ تسلی ہوئی تھی۔ جبل اور مرید کے درمیان سلطان کے متعلق بات ہو رہی تھی۔ اگر مجھے کچھ برا ہی کرنا ہوتا تو آپ کو وہاں سے بچا کر نہ لاتا۔ یقین کریں مجھے اچھا بننے کا کوئی شوق نہیں، لیکن میں باحفاظت آپ کو اور سلطان کو ونڈرلینڈ لے جاؤں گا، کیونکہ آپ دونوں میری ٹیم ہیں۔ زخرف نے لب کاٹتے ہوئے موبائل اس کی طرف بڑھا دیا۔ آدھے گھنٹے پیچھے کا سفر کرو اور واپس اس گلی میں آؤ تو سلطان یک ٹک اس جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں وہ آخری بار زخرف کو چھوڑ کر گیا تھا۔ ہاتھوں سے زندگی نکل جانا کیا ہوتا ہے اسے پہلی بار معلوم ہوا تھا۔ وہ ٹکر ٹکر اس دیوار اور فرش کو دیکھ رہا تھا، وہ وہاں نہیں تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے دل پہ ہاتھ رکھا۔ کوئی کمی، کوئی کلک تھا جو وہاں محسوس ہوا تھا۔ گھٹنوں کے بل جھک کر اس نے چند گہری سانسیں لیں، پھر سیدھا ہوا۔ اس نے خود کو اندھا دھند گلیوں میں بھاگتے ہوئے دیکھا۔ وہ نہیں ملی، وہ کہیں نہیں تھی، اس کا کوئی نشان نہیں تھا۔ گلی کے کونے میں بندھے پڑے لوگوں کے منہ پہ مکے اور لاتے مارتے ہوئے وہ صرف ایک سوال کر رہا تھا، کہاں ہے وہ؟ میری زخرف کہاں ہے؟ کوئی جواب نہ پا کر وہ میدان میں آ گیا۔ اسے معلوم نہیں ہوا کب، مگر اس کی آنکھیں برسنے لگی تھیں۔ اس نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو اس کا چہرہ گیلا تھا۔ ایسا درد، ایسی تکلیف تو پہلی بار ہوئی تھی۔ آج سے پہلے تو وہ کسی چیز کے دور جانے پہ اتنا بے بس نہیں ہوا تھا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے اسے خیال آیا کہ جو عورت اپنی گمشدگی کے آدھے گھنٹے میں اس کی حالت ایسی کر سکتی ہے، وہ اس کے بغیر آدھی صدی کیسے گزار سکتا تھا؟ فیصلہ ہو جانے والا لمحہ تھا، فیصلہ ہو گیا تھا۔ وہ تھی تو سب تھا، وہ نہیں تو کچھ نہیں۔ وہ اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ وہ اسے ڈھونڈے گا اور ساتھ رکھے گا ہمیشہ۔ آپ کو ایک مشورہ دوں؟ دیوار سے ٹیک لگائی زخرف کو دیکھتے ہوئے مخلصانہ انداز میں بولا۔ ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہاں سے باہر نکل کر آپ باقی شادی کرنے والی ہیں تو سلطان سے کیجیے گا۔ اس سے بھی اجازت کی ضرورت نہیں تھی۔ زخرف نے تھک کر اسے دیکھا۔ ہمارے کڈنیپ پر ہمیں ٹارچر کرنے والے جیلر کے بعد اب تم ریلیشن شپ کاؤنسلر بھی بنو گے؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میری صلاحیتوں سے واقف نہیں ہیں۔ کندھے اچکائے۔ وہ اچھا آدمی ہے، اپنے سے جڑے رشتوں کی اسے بہت قدر ہے۔ اس کے اندر کچھ برائیاں ہیں، لیکن ایک پرفیکٹ انسان کسی کو بھی نہیں ملتا۔ وہ برائیاں ایسی نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ زندگی نہ گزاری جا سکے، اس لیے وہ بہتر آدمی ہے۔ اور تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہو؟ وہ جبل کو دیکھ رہی تھی اور جبل اسے۔ وہ ان نظروں کے تقدس سے بے خبر رہی۔ چند لمحے بعد وہ بے حد آہستگی سے بولا، کیونکہ میں آپ کے لیے آسانیاں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ایک لفظ اس کے چہرے کو دیکھ کر ادا کیا۔ زخرف نے چہرہ پھیر لیا، وہ نہیں پھیر سکا۔ چند منٹ ان دونوں کے درمیان خاموشی رہی، پھر بہت دیر بعد زخرف نے اسے مخاطب کیا۔ تم یہ سب کر کے خوش ہو؟ جو تم چاہتے تھے تمہیں مل گیا۔ تمہارے ساتھ کچھ بھی ہوا ہو، ہمارے ساتھ برا کرنے کا کوئی حق نہیں تھا تمہیں۔ جبل نے گہری سانس لی، سر دیوار سے ٹکا دیا اور گردن اٹھا کر آسمان کو دیکھنے لگا۔ ہاں، میں اور میرا پلان غلط تھا، خلاف توقع اس نے اعتراف کیا۔ کسی کے قصور کی سزا اس کے خاندان کو دینا یا پھر کسی سے زبردستی اپنی مدد کروانے کو کہنا بہت غلط تھا۔ کسی کو قید کرنا، ٹارچر کرنا سب غلط تھا۔ زخرف نے گردن ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ مجھے لگتا تھا صحیح کام کو غلط کر کے اپنا حق لے لیں گے، لیکن میں غلط تھا۔ دنیا کے رولز اور ریگولیشنز بہت پہلے بن چکے تھے۔ غلط ہے۔ مجھے تمہارے لیے بالکل برا نہیں لگ رہا، تم یہی ڈیزرو کرتے تھے، تم مزید بھگتو گے۔ وہ تنفر سے بولی، میرا بھائی میرے خلاف ہے، میرے دونوں بھائیوں کو گولی لگی ہے، میرا آدھا گاؤں میرے تعاقب میں ہے، میں نے کیا کیا کھویا اس کا اندازہ کسی کو نہیں۔ یہ الفاظ کہتی ہوئے اس نے زخرف کا چہرہ بھی اختیار دیکھا تھا۔ میں نے بہت کچھ انویسٹ کر دیا اور واپسی میں کچھ نہیں ملا۔ غلط، واقعی غلط تھا، لیکن وقت کو ریورس کر کے سب فکس کر دینا انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ زخرف چپ رہی۔ وہ اپنی غلطی مان رہا تھا تو وہ اسے اور کیا کہتی۔ اگلے کئی لمحے وہ دونوں چپ چاپ ایک دوسرے سے نظریں چرائے ہوئے بیٹھے رہے۔ میں کوئی بہت اچھا آدمی نہیں ہوں خاتون، اپنی غلطی تسلیم کر چکا ہوں اور میں آپ سے ہر رشتے کی معافی مانگتا ہوں۔ وہ جواباً خاموش رہی۔ آپ نے مجھے 3 مکے مارے ہیں اور 2 تھپڑ، معافی مانگیں گی تو معاف کر دوں گا۔ وہ ہنس پڑی۔ اس نے جبل کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا اور ایک بار پھر ہنس پڑی اور پھر ہنستی چلی گئی۔ چہرے پہ ہاتھ رکھے، کبھی گردن پیچھے پھینک کے وہ ہنستی گئی۔ جبل کے اس پار تاثرات میں درار پڑی اور وہ مسکرایا۔ تمہیں تھپڑ اور مکوں کی تعداد بھی یاد ہے؟
وہ اسی طرح ہنسنے کے درمیان بولی، کسی مرد سے پڑے ہوتے تو بھول جاتا، عورت نے مارے اب ساری زندگی یاد رہیں گے۔ اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، تم یہی ڈیزرو کرتے تھے۔ بالکل، میں یہی ڈیزرو کرتا تھا۔ سر تسلیم خم ہوا، انا واری گئی۔ کچھ لوگوں کے لیے انسان یہ سب کر ہی دیتا ہے۔ اگلی کئی ساعتیں وہ ہنستی رہی۔ جبل کے سماعتوں میں اس کے کہے مدھم موسیقی بن کر اترے، اس کی روح میں یہ آواز غزہ کی مانند اتری۔ کئی لمحے بعد وہ ہنسنا بند کر چکی تھی۔ گہری سانس پڑتے وہ اب اٹھ کھڑا ہوا اور چھت سے باہر دیکھنے لگا۔ گلیاں خالی نظر آ رہی تھیں۔ ایک گلی چھوڑ کر اسے سلطان دکھائی دیا۔ وہ ظاہر ہے کسی پہ تشدد کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ قریب سے جا کر دیکھو تو اس کے ہاتھ میں ایک موٹا پتھر تھا جسے وہ آدمی کی منہ میں ڈال رہا تھا اور 7 تھپڑوں سے اس کے کان کو سن کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی ٹھنڈا تاثر تھا۔ آدمی بے سدھ ہونے لگا جب سلطان نے اس کے منہ پہ بوٹ سے ٹھوکر ماری۔ نیچے گر اپنا بیگ اٹھایا اور آدمی پہ ایک نگاہ بھی غلط ڈالے بغیر آگے بڑھ گیا۔ دوسری طرف گلیوں کے کئی چکر کاٹ کر چوڑی لمبی گلی میں آؤ تو جبل اور زخرف ایک ساتھ چل رہے تھے۔ چند لمحے بعد جبل اس سے فاصلے پہ آگے چلنے لگا، زخرف اس کے پیچھے تھی۔ برف سے ٹھی سڑکیں اور گھروں کے بند دروازوں سے یوں لگتا تھا جیسے کئی برس تک یہاں کوئی آیا ہی نہ ہو۔ زخرف کو چلتے چلتے احساس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہو جیسے۔ کئی بار اس نے وہم سمجھ کر سر جھٹکا، مگر اچانک ہی جب کسی نے اس کی زخمی کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا، زخرف وقار نے اسی تیزی سے مٹھی میں دبا ننھا سا کانچ اس کے کندھے میں گھسا دیا۔ تعاقب کار تو تعاقب کار، ذرا سے فاصلے پہ کھڑا جبل بھی دم بخود رہ گیا۔ آدمی گراہا مگر اس نے سیدھا ہو کر وار کرنا چاہا تھا کہ زخرف نے ایک اور کانچ کا ٹکڑا اس کے دوسرے بازو میں گھسا دیا۔ وہ کہیں سے بھی ایک ویل مینرڈ، ایلیٹ کلاس اور قابل وکیل نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اس وقت کسی جنگلی سے زیادہ جنگلی تھی کیونکہ وہ اس وقت اپنی محافظ تھی۔ آدمی لڑکھڑا کر پیچھے ہوا، اس کی پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گری۔ زخرف نے تیزی سے اس کی پستول اٹھائی اور اسی کے سر پہ دے ماری۔ وہ سیدھا ہونے کی کوشش کرنے لگا مگر زخرف نے ایک اور بار دستہ اس کے منہ پہ مارا۔ وہ اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر پے در پہ وار کرتی چلی گئی۔ وہ اس کے منہ، ماتھے اور سر پہ مارتی گئی یہاں تک کہ اس کے چہرے سے خون کے چھینٹے اڑتے اس کے چہرے پہ لگے۔ جبل نے باقاعدہ گردن چکا کر اپنی ہنسی برداشت کی تھی۔ وہ بہت محظوظ ہوا تھا۔ وہ جب تک اس کے قریب آیا آدمی ادموا ہو چکا تھا۔ اس کے سینے پہ ایک آخری لات مارتے ہوئے وہ ہٹی اور اپنے سامنے کھڑے جبل کو دیکھا۔ وہ شال کا ایک پلو اس کی طرف بڑھائے ہوئے تھا۔ زخرف نے چپ چاپ آگے بڑھ کر پلو سے چہرہ صاف کیا۔ مٹی کے داغوں کے ساتھ اب وہاں خون کے قطرے بھی تھے۔ وہ زخرف وقار کی ایک نئی سائڈ سے متعارف ہوا تھا، بکھرے بال، سرخ چہرہ اور آنکھوں میں چھلکتا غصہ۔ پستول مجھے دے دیں، بھاری آپ کے ہاتھ تھک جائیں گے۔ زخرف چبھتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ بھی اسے ہی تک رہا تھا۔ عین اسی لمحے اس نے پستول والا ہاتھ تیزی سے اوپر کیا اور جبل کے چہرے پہ ایک ضرب مارنی چاہی مگر وہ تیار تھا۔ اپنے چہرے تک آنے سے پہلے ہی وہ اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ پہلے 3 مکوں اور 2 تھپڑوں کی معافی تو مانگ لے خاتون، کیوں اپنے کھاتے میں حساب بڑھا رہی ہیں؟ وہی بے لچک انداز۔ زخرف بل کھا کر رہ گئی۔ جبل نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ طاقت آزمائی کا شوق ختم ہو گیا تو اب چلے؟ اس نے سانسیں ہموار کیں اور گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ اس گلی سے نکل کر وہ دونوں جس گلی میں داخل ہوئے وہیں اس گلی میں سامنے فاصلے پہ سلطان صفتر تھا۔ ہاں یہ وہی تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر سامنے دیکھا، وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ سلطان کی آنکھیں پھر سے نم ہوئیں۔ اس نے ہاتھ اپنے سفید سویٹر سے صاف کیا اور اس کی اور آیا۔ برف سے اٹی گلی میں وہ دونوں آس پاس سے بے نیاز ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ اسے کھو کر دوبارہ حاصل کر رہا تھا اور زخرف کے لیے وہ جنگ کے اختتام سے پہلے ملنے والا مال غنیمت تھا۔ جبل دھیرے سے قدم پیچھے لیتا گیا اور پھر کہیں کسی گلی میں غائب ہو گیا۔ سلطان اس کے قریب کھڑا تھا، اس سے بہت کچھ کہہ رہا تھا اور وہ رو رہی تھی اور سلطان اس کے ساتھ رویا۔ وہ اس سے اس کی خیریت دریافت کر رہا تھا، وہ اس کی خیریت پوچھ رہا تھا۔ سب کچھ گڈ مڈ تھا سوائے اس کے کہ جنگیں، اختلاف، سازشیں اور دہر کے چکر کوئی بھی کچھ بھی ان دونوں کے درمیان نہیں آ سکتا تھا۔ 10 سال پہلے نہیں، آج نہیں اور 10 سال بعد بھی نہیں۔ 11 جنوری صبح 9:30 بجے۔ وہ ایک رہائشی علاقہ تھا جہاں قطار در قطار بنے ہوئے گھر تھے۔ کہیں کسی گھر سے بچہ دودھ لینے باہر جا رہے تھے اور کہیں گھر کے مرد صبح سویرے اپنے اپنے کاموں کو نکل رہے تھے۔ مرید ان سے فاصلے پہ چل رہا تھا، وہ ان سے پہلی خطری کو سونگھ لینا چاہتا تھا۔ حنظلہ اور شادان ایک ساتھ قدم اٹھا رہے تھے۔ گلی بے حد تنگ تھی، اس پہ پھر جمی ہوئی برف نے مزید مشکلات پیدا کر دی تھیں۔ سردی کی بڑھتی شدت اعصاب کو جما دینے کی صلاحیت رکھتی تھی، جسم میں کھنچاؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس سارے وقت میں ایک بار بھی شادان کی جرأت نہیں ہوئی تھی کہ وہ حنظلہ کو مخاطب کر سکے۔ 3 سال کی گلے شکوے، ملامت سب دور چلا گیا۔ حالیہ وقت میں اگر کوئی ملامت کے لائق تھا تو وہ سید شادان کا دل چیخ کر کہتا تھا کہ وہ سید شادان ہی ہے۔ چلتے چلتے وہ ایک دم ایک جگہ رک گیا۔ حنظلہ ابھی گلی کا موڑ مڑتی کہ شادان نے تیزی سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ آواز نکالتی اس سے پہلے شادان اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ چکا تھا۔ وہ اس کے کان کے پاس چکا۔ قدموں کی آہٹ سنو، وہ لوگ اسی طرف آ رہے ہیں۔
حنزلہ ٹھہر سی گئی، قدموں کی آواز واقعی بڑھ رہی تھی۔ شادان نے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹایا، اس کا بازو چھوڑا اور اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں یہاں سے چلنے کا اشارہ کیا۔ حنزلہ نے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ ریوالور بیگ سے نکالا اور اب وہ دونوں دیوار کے ساتھ لگ کر محتاط انداز میں دوسری طرف جا رہے تھے، بغیر آہٹ پیدا کیے، چپ چاپ، دھیرے دھیرے۔ دوسری طرف بہرام کے ساتھیوں کے سامنے مرید کھڑا تھا۔ ان میں سے ایک کڑی نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی آگے آیا اور پشتوں میں اسے گھرکنے لگا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم ہمارے ساتھ نہیں آئے تھے؟ میں بالکل تمہارے ساتھ نہیں آیا، میں عیسیٰ اور حنزلہ کے ساتھ آیا تھا اور یہ جگہ 2 بار چھان ماری ہے۔ کہاں گئی وہ بغیرت؟ وہ ہتھیلی کا مکہ بنا کر اپنے ہی ہاتھ پہ مارتے ہوئے بولا، چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ دوسرا لڑکا کچھ مطمئن ہو گیا تھا۔ جوگی کو اپنی پٹاری کے سام پہ بڑا اعتبار ہوا کرتا ہے، نہ وہ ڈسے گا نہ غیروں کی صف میں شامل ہوگا۔ جوگی بعض دفعہ بھول جاتے کہ انحراف اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ مرید اب ان کے ساتھ پلٹ رہا تھا۔ حنزلہ نے دیوار کی اوٹ سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ ان دونوں نے ایک ساتھ جانا تھا اور ٹریکر شادان کو مل جاتا۔ مرید ٹریکر اپنے ہاتھ پہ باندھے وہاں سے جا رہا تھا۔ وہ بے بسی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ حنزلہ کے لیے جیسے مصیبت کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ اس کا دل چاہا تھا چیخ چیخ کر روئے، پلان کے مطابق کچھ بھی کیوں نہیں ہو رہا تھا۔ آگے چلیں؟ حنزلہ تھوڑی دیر بعد اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ شادان نے نفی میں سر ہلایا، اس کے انداز میں کچھ بے حد محتاط سا تھا۔ وہ مرید کی بات کا یقین نہیں کریں گے، یہاں دوبارہ آئیں گے، تھوڑی دیر انتظار کر لیتے ہیں۔ حنزلہ اختلاف کرنا چاہتی تھی مگر اسی بلبوٹوں کی دھمک ایک بار پھر انہیں اپنے قریب آتی محسوس ہوئی۔ شادان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے دیوار کی اوٹ میں ہوا۔ سامنے ایک زیر تعمیر مکان تھا۔ وہ اب چھوٹے چھوٹے محتاط قدم لیتے ہوئے اس گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ سیمنٹ، اینٹیں، بجری اور برف سے اٹا فرش۔ مجھے نہیں معلوم تھا تم ایک پروفیشنل کرمنل ہو۔ وہ اس کی حکمت عملی پہ جیسے جل کر رہ گئی۔ شادان مسکرایا تھا۔ میں ایک اینکر ہوں، جرم، مجرم، طریقہ واردات سنتا رہتا ہوں، آج عمل کر کے دیکھ رہا ہوں۔ وہ چاروں اطراف نظر گھما کر کوئی محفوظ جگہ تلاش کر رہا تھا۔ حنزلہ کا ہاتھ اب تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ مجھے تمہارے ساتھ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم تو خود آدھی مجرم ہو۔ چند منٹ کے اندر اندر مختلف طریقے واردات سکھا چکے ہو۔ اس نے ہاتھ سے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ میں کرمنل ہوں اور تم میری مورل سپورٹ ہو، موٹیویشن بھی۔ اور اس نے گردن پھیر کر اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اور کیا؟ اس نے شادان کی گہری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کچھ نہیں، تم خواہ مخواہ غصہ ہو جاؤ گی، تم مجھ پہ بس غصہ ہی ہوتی ہو۔ وہ ہنس کر بولا۔ حنزلہ نے اس کے بعد کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ دونوں آگے بڑھائے اور ایک بغیر چھت والے کمرے میں چلے آئے۔ یہاں اینٹوں کا ایک ڈھیر تھا جس کے اوپر بڑا سا پلاسٹک ڈال کر اسے برف سے چھپانے کی کوشش کی گئی تھی، جو کہ اس وقت بذات خود اس وقت برف سے اٹا ہوا تھا۔ ایک طرف پانی سٹور کرنے کے لیے ایک بڑا سا برتن رکھا تھا جو پانی کی بجائے برف سٹور کر رہا تھا۔ وہ اسی اینٹوں کے ڈھیر کے پیچھے آ کر بیٹھ گئی۔ شادان نظر بچا بچا کر سامنے دیکھنے کی کوشش بھی کرتا تھا۔ سچ شکر کہ برف باری رک چکی تھی، ورنہ اس وقت ان دونوں کے منجمد ہونے کے قوی امکان تھے۔ وہ اگلے 10 سالوں تک سردی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، یہ طے ہوا۔ سید شادان، شام میں ایک شیلٹر مل چکا ہے، حنزلہ کچھ جتانے والے انداز میں بولی۔ ہاں مل گیا، وہ اطمینان سے بولا، پھر آلتی بالتی مار کر وہیں بیٹھ گیا۔ پھر میرا ہاتھ چھوڑنے کا کب تک ارادہ ہے؟ شادان نے بے اختیار چونک کر دیکھا۔ وہ ہنوز اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا۔ حنزلہ کے لمس میں ایک حدت تھی یا پھر شادان کو محسوس ہوئی۔ بہرحال اس نے دھیرے سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، یکدم جیسے برف آس پاس جم گئی ہو۔ اگلے کئی پل خاموشی کا راج رہا۔ شادان اس کی طرف دیکھنے سے اعتراض برت رہا تھا۔ وہ بس فرش کو دیکھے جا رہا تھا۔ باہر لوگوں کے بولنے اور قدموں کی چاپ کی آواز پڑ گئی تھی۔ حنزلہ نے اس کے اندازے کی درستگی پہ اسے ستائش سے دیکھا، مگر وہ اب بھی بس فرش کو دیکھے جا رہا تھا۔ تمہیں ڈر نہیں لگ رہا اگر ہم پکڑے گئے تو؟ حنزلہ اپنی ریوالور کی میگزین کھولتی ہوئی بولی۔ نہیں، ڈر ہے، لیکن اتنا نہیں جتنا زور گڑھ آنے کے پہلے دن تھا۔ پھر غصہ آ گیا، پھر یہاں سے بھاگنے کی جلدی، اب تو بس ٹھہراؤ ہے۔ کیسا ٹھہراؤ؟ اس نے چند بلٹس میگزین کے اندر ڈالی اور میگزین واپس چڑھا لی۔ شادان بھی اختیار سے اس کے ہاتھوں کی ہر حرکت دیکھ رہا تھا۔ وہ جب لکھتی تھی تب بھی شادان اس کے ہاتھوں کو دیکھا کرتا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت اس کے اندر کے اضطراب، خوشی، ہر جذبے کا پتہ بتا دیتی تھی۔ شادان نے جب آخری بار اسے دیکھا تھا اس کے ہاتھوں میں قلم تھا، آج بندوق۔ دہر کے اس باب کو شادان کبھی بھولنے والا نہیں تھا جس نے اس کے محبوب انسان کو اس بری طرح بدل ڈالا تھا۔ تم نے بتایا نہیں کیسا ٹھہراؤ؟ اسے اس کے خیالوں سے کھینچ لائی۔ شادان نے گہری سانس لی، بازو سینے پہ باندھ لیا اور دیوار سے ٹیک لگا لی۔ یہاں آنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی زندگی میں بس بھاگ رہا تھا۔ یہ کروں گا تو لوگ یہ سمجھیں گے، وہ کام کروں گا تو لوگ میرے بارے میں یہ کہیں گے۔ ساری زندگی یا تو پیسے کے لیے جی یا لوگوں کے لیے۔ اور اس وقت یہاں اس گھر میں اگر میں مر گیا تو نہ پیسہ کام آئے گا نہ وہ لوگ۔ میں ایسے گمنامی میں نہیں مرنا چاہتا۔ ایک پوائنٹ آتا ہے آپ کی زندگی میں جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ کوئی نہیں تھے، جب سمجھ آتی ہے کہ سیاہی میں آدھی دنیا ساتھ ہوتی ہے۔ جب آپ وہاں اکیلے ہوں تب کوئی نہیں آتا۔ حنزلہ کو یوں لگا جیسے وہ افسوس کر رہا ہے۔ وہ واقعی افسوس ہی کر رہا تھا، لیکن شاید دیر ہو چکی تھی، شاید نہیں۔
حسن نے وہاں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنے بازو پہ گولیاں کھائیں۔ میں سوچ رہا ہوں اگر وہ گولی اس کے سینے پہ لگ جاتی اور وہ مر جاتا تو؟ تم نے یہ سوال حسن سے نہیں کیا؟ کیا تھا، اس نے دھیرے سے کہا۔ حسن نے کہا کہ اسے مرنے کا خوف نہیں ہے۔ اس نے کہا اینی تھنگ فار ریزسٹنس۔ اس کی آواز مدھم تھی۔ حنزلہ کو اس کے نزدیک آنا پڑا۔ میں نے اس سے پوچھا اسے مرنے سے خوف کیوں نہیں آتا؟ اس نے کہا کیونکہ وہ ایک اچھا آدمی ہے، اس پہ کسی کے حقوق نہیں رہتے، اس نے کبھی اپنے تخت سے بے وفائی نہیں کی، اس نے رشوت لے کر ثبوتوں کے ساتھ ہیر پھیر نہیں کی، اس نے لوگوں کے حقوق نہیں کھائے۔ میں نے تو یہ سب کیا ہے، اگر میں یہاں مر گیا تو؟ اس نے توقف کیا، بولنا تکلیف دہ تھا۔ تم اب کیا چاہتے ہو؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگی۔ میرے کچھ سوالات کے جوابات کیا تم دے سکتی ہو؟ تم پوچھ کر دیکھو، شاید دے دوں۔ وہ لکھاری تھی، جواب اگر نہ آتے تو بن بھی لیتی۔ الفاظ کا تانا بانا مشکل نہیں تھا۔ اس سارے وقت میں شادان نے پہلی بار گردن اٹھا کے اسے دیکھا۔ حنزلہ اسے بدلی ہوئی نگاہوں سے تک رہی تھی، بیزاری ان کا، بدگمانی غائب۔ اس کی نرم نظروں نے شادان کے دل کو موم کی طرح پگھلا دیا تھا۔ درمیان کے کئی سال دور چلے گئے تھے۔ یہاں اس ملک میں رشوت، جھوٹ، بددیانتی، سفارش سب عام ہے۔ پھر ایک میرے ٹھیک ہونے سے کیا ٹھیک ہوگا؟ چلو مان بھی لیا کہ ٹھیک ہو بھی گیا، مجھ جیسے ہزار سید شادان ٹھیک ہو گئے، پھر فائدہ؟ باقی دنیا تو رشوت لیتی رہے گی، جھوٹ بول کر، حق مار کر، پیسے کھا کر آگے بڑھتی رہے گی، اور اگر کوئی پیچھے رہ جائے گا تو صرف ایک ایماندار آدمی۔ دنیا سیاہی کی ریس میں آگے بھاگ رہی ہے، سفید رنگ لے کر کوئی کہاں جائے؟ حنزلہ نے پلکیں جھپکا کے اسے دیکھا تھا۔ حضرت عثمان غنی مکہ کے سب سے دولت مند شخص تھے، انہوں نے تو کبھی جھوٹ، چوری، رشوت کا نہیں کمایا، پھر انہیں وہ مقام کیسے ملا شادان؟ اونٹوں کا زمانہ تھا ہانی، وہاں سادہ سا لائف سٹائل تھا، عام سی زندگی تھی۔ ہم 1400 سال پہلے کے زمانے سے ریلیٹ نہیں کر سکتے۔ 4 شادیاں 1400 سال پہلے جائز ہوئی تھیں، نماز تب ہی فرض ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات اسی دور میں دی تھیں، اور قرآن بھی 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا۔ وہ زمانہ کبھی بھی ہمارا ماضی نہیں بن سکتا، وہ زمانہ ہمارا حال اور مستقبل ہے۔ اس دور میں کفار شراب پیتے تھے، اب مسلمان پیتا ہے۔ اس دور میں زانی عیسائی تھے تو اب مسلمان ہیں، قاتل یہودی تھے اور اب مسلمان۔ جب مجرم اپنے گھر کا ہونا تو انسان سزا نہیں جسٹیفیکیشن دیتا ہے۔ شادان پلکیں نہیں جھپک سکا، اس کے منہ پہ جیسے کھولتا ہوا تیل ڈال دیا گیا ہو۔ وہ کوئی سادہ زمانہ نہ تھا، اس دور میں بھی کئی بادشاہ اپنا پیسہ عیاشیوں میں جھونکتے تھے، بغیر نکاح کے عورتیں رکھتے تھے، شراب پیتے، جوا کھیلتے تھے، مگر ان میں کثیر تعداد غیر مذہبیوں کی تھی، لہٰذا مسلمانوں کو واضح فرق کا علم تھا، انہیں معلوم تھا ہم نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں۔ اب جب مسلمان یہ سب کرنے لگیں گے تو برا کہنے والا یہودی اور عیسائی تو نہیں ہوگا نا؟ ان دونوں کے درمیان خاموشی کا ایک لمحہ وقفہ آیا تھا۔ شادان کے پاس چند لمحے کوئی نئے الفاظ نہ آ سکے، بہت دیر بعد وہ دوبارہ بولا تھا۔ حق پہ چلنے والے مارے جاتے ہیں ہانی، سچے کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے اور ایماندار کو لوگ تمسخرانہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ کسی نہ کسی کو تو معاشرے کے یہ سٹینڈرڈز بدلنے پڑیں گے نا؟ وہ رسان سے بولی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کے لیے اس لیے کہا گیا تھا کیونکہ اللہ جانتا ہوگا کہ 1400 سال پہلے والا وقت لوٹ آئے گا۔ وقت آ گیا شادان، اب ایک راہ چننے کی باری ہے، وہ راہ جو عمر بن خطاب نے چنی تھی یا پھر وہ راہ جو عمر بن ہشام نے چنی تھی؟ شادان خاموش ہو گیا، اس کے پاس جواب دینے کو اب الفاظ نہیں بچے تھے۔ دیوار سے ٹیک لگائے وہ خالی خالی نگاہوں سے اپنے سامنے دیکھ رہا تھا۔ وہ محلوں میں ٹاٹ پاٹ سے رہنے والا شخص آج غلاموں سے بدتر حالت میں یہاں موجود تھا۔ محل چل کر یہاں نہیں آئے گا، وہ پیسے میں غرق تھا، مگر آج وہ پیسہ اس کڑکتے جاڑے میں اس کے کسی کام کا نہیں تھا۔ لوگوں کی بھیڑ بھاڑ میں رہنے والا شخص اگر مر جاتا یہاں تو جنازے کو 4 کندھے بھی نہ ملتے۔ تم نے ان 3 سالوں میں مجھے یاد نہیں کیا ہانی؟ کافی دیر بعد اس نے یوں ہی اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ حنزلہ کئی ثانیہ خاموش رہی۔ کیا تھا؟ وہ بے حد آہستگی سے بولی۔ پہلے بس یاد کیا، پھر زور گڑھ والے معاملے کے بعد میں نے دعا کی تھی کہ اللہ سید شادان کو غارت کرے۔ وہ ہنس کر بولا۔ میں نے دعا کی تھی کہ اللہ سید شادان شاہ کو ہدایت دے، میں اگر زندگی میں اس سے دوبارہ ملوں تو وہ ایک مختلف انسان ہو۔ زور گڑھ کی ساری برف جیسے شادان کے دل پہ گولوں کی صورت آ کر لگی تھی۔ وہ بے سانس دم سادھے اسے تک رہا تھا۔ وہ جس کی محبت میں شادان مبتلا تھا وہ اس کے لیے دعائیں کرتی رہی تھی۔ ہر عدم تحفظ غائب ہو گیا۔ شادان کی محبت ایک بونا لگنے لگی۔ حنزلہ احمد زئی کی محبت کئی درجے اعلیٰ تھی، وہ اس کے لیے دعائیں کرتی رہی تھی، اور اگر کی تھی تو وہ دعا قبول ہونے والی تھی۔ اسے اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کئی درجہ اعلیٰ دکھائی دینے لگی۔ 11 جنوری، وقت صبح 10 بجے۔ تہخانے کی قید میں یہ ان کی تیسرا دن تھا۔ شاید یہاں آس پاس کوئی مسجد تھی جہاں جمعہ نماز کا خطبہ دیا جا رہا تھا، نہ چاہتی ہوئی بھی ان کے کان اسی طرف لگ گئے تھے۔
آج کے مسلمان کو لگتا ہے اگر وہ جھوٹ نہیں بولے گا تو اس کا سامان بکے گا نہیں، ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا تو پیسہ نہیں بنا سکے گا۔ ان سے کوئی یہ پوچھے کہ 1400 سال پہلے جب دین کے مکمل ہونے پہ حلال اور حرام کا فرق واضح کر دیا گیا تھا تو اب تم کون ہوتے ہو سوال اٹھانے والے؟ اگر کاروبار جھوٹ سے بڑھ رہا ہے تو تم کم کھاؤ لیکن جھوٹ نہ بولو۔ ناپ تول سے فائدہ ہو رہا ہے تو تمہیں چاہیے کہ بے فائدہ رہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عارضی ہے۔ پیسہ، دولت، دنیا، آسائش، یہ سب چھوٹ جائے گی۔ اصل زندگی اس کے بعد شروع ہوگی۔ اصل گھر جنت جہنم میں سے چننا ہے۔ کیا تم اتنے باغی ہو کہ آخرت کے بدلے دنیا لینا چاہو گے؟ اسیر پہلو بدلنے لگے تھے۔ انہوں نے ظاہر کیا کہ ان کے کان بند ہیں، وہ یہ سب نہیں سننا چاہتے تھے۔ دنیا کی محبت نے ان کے دل سیاہ کر دیے تھے۔ وہ جال اب آنکھیں نابینا کیے دیتا تھا۔ سلطان صفدر کے ہاتھ میں موجود گھڑی اب ایک سیدھا راستہ دکھا رہی تھی، ایک سیدھی لائن، اور اس لائن کے اختتام پہ سب سٹک۔ ان کی منزل بس وہ ایک عمارت، یہاں زیادہ گھر نہیں تھے۔ اکا دکا مکان دور دور سے کہیں نظر آ جاتا تھا۔ ہر طرف اونچے لمبے درخت تھے۔ اب ذرا آگے جا کر بالآخر ایک رہائشی علاقہ آیا تھا۔ وہ بار بار اپنے ساتھ چلتی زخرف کو دیکھ رہا تھا۔ اسے ڈر تھا وہ اسے کھو دے گا۔ زور گڑھ نے سلطان کے دل کے ساتھ بڑا برا کیا تھا۔ کیا لگتا ہے باقی سب چلے گئے ہوں گے؟ برف پہ چلتے چلتے زخرف نے سوال کیا۔ نہیں، زبرج کے جوتوں کی وجہ سے اس کے ٹانکے ادھڑ گئے ہوں گے۔ اگر نہیں بھی ادھڑے تو وہ مسلسل 3 گھنٹے نہیں چل سکا ہوگا۔ برف باری 2 گھنٹے پہلے رکی تھی۔ یہاں نہ ان کے بوٹوں کے نشان ہیں، نہ کسی قسم کے گھسیٹے جانے کے۔ وہ دونوں یہاں نہیں آئے، یعنی وہ دونوں اب بھی زور گڑھ سے نکلے نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں ان کے حصے کی سرنگ ختم ہوئی ہو وہاں سے یہاں تک کا راستہ بہت چھوٹا ہو۔ وہ مسلسل اپنی گھڑی کو دیکھ رہی تھی۔ منزل قریب تھی، دل کو خوش ہونا چاہیے تھا، مگر وہ نہیں ہوا۔ وہ یہاں رکنے کی تعویلیں گھڑ رہی تھی۔ ہم سب کے ٹریکر میں 3 گھنٹے کا سفر تھا۔ ہم سب کے بیگز میں سامان مختلف، لیکن کھانے کی مقدار ایک ہی تھی، یعنی ان کا فاصلہ بھی اتنا ہی ہے اور راستہ بھی۔ تم یہاں سے جاتی کل کاغذات نامزدگی جمع کرواؤ گے؟ 2 گھنٹے سے رکی برف باری دوبارہ شروع ہو گئی تھی۔ وہ کبھی مکانوں کی اوٹ میں ہو جاتے، کبھی دکانوں کے چھجے تلے۔ میں یہاں سے آج نہیں جا رہا، وہ جس نارمل انداز میں بولا تھا زخرف اتنا ہی ٹھٹکی تھی۔ میں جب تک اپنے دوستوں کو اپنے سامنے یہاں سے جاتے ہوئے نہ دیکھ لوں میں یہاں سے نہیں جا سکتا۔ اور میں تمہارے اس عمل کو کیا نام دوں؟ وہ بگڑ کر بولی۔ انسانیت، بہادری، قیادت، تینوں میں سے جو بہتر لگے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ میں یہاں سے بھاگنا چاہتا ہوں لیکن اکیلا نہیں۔ میں نے اپنی زندگی کے بہترین سال جن لوگوں کے ساتھ گزارے ہیں میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ بزدل نہیں ہوں میں، بے غیرت بھی نہیں۔ یہاں سے جاؤں گا تو اپنے 4 لوگوں کو لے کر جاؤں گا، ورنہ 4 کندھوں پہ جاؤں گا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا اور اس کے انداز سے واضح تھا یہ فیصلہ ابھی نہیں ہوا۔ زخرف کی آنکھوں میں بے اختیار نمی امڑ آئی۔ سلطان ہونٹ کاٹنے لگا۔ کچھ تھا جو اس کے دل میں کانٹے کی طرح چبھا تھا اور اسے نکالتے ہوئے تلوار چبھنے کی سی تکلیف ہوتی تھی۔ بہت سوچا ہے میں نے، بہت زیادہ۔ کوئی دلیل نہیں ہے جو ظلم اور مظلومیت کے درمیان کچھ تیسرا لے آئے۔ کوئی دعویٰ نہیں ہے جس سے میں زور گڑھ کو جھوٹا قرار دوں۔ جھوٹا، کرپٹ، مکار، سب ہوں میں، ظالم نہیں ہوں۔ یہ سب ہم نے نہیں کیا سلطان، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم ظالم نہیں۔ ظلم کے خلاف نہ بولنے والا بھی ظالم ہے اور سہنے والا بھی۔ اسلام ہمیں ظلم کی مذمت سکھاتا ہے اور دنیا مصلحت۔ اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔ اور مصلحت میں سکون ہے۔ باخدا وہ بس کہہ رہی تھی، بس کچھ سوال پیش کر رہی تھی، ورنہ اس کی نظریں اب منزل کی سبز بتی سے ہٹ چکی تھیں۔ وہ دل کی آواز پہ لبیک کہہ چکی تھی، اسے یہاں سے نہیں جانا تھا۔ یہ سکون وقتی ہے، یہ زندگی بھی عارضی ہے۔ پولیس صراط پہ کھڑے ہو کر اگر میرا پاؤں مظالم پہ نہ بولنے کی وجہ سے پھسل گیا تو روز محشر ساری کائنات کے سامنے اپنے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسی سبکی سے ڈر لگتا ہے مجھے۔ اب کہ زخرف کچھ نہ بولی، برف ہر اور سفید چادر تان رہی تھی، امن کی یا موت کی کون جانے۔ وہ چلتی ہوئی بس سلطان کو سنتی رہی۔ میں جبل خان سے دوبارہ ملوں گا، اسے ایک پلان سمجھاؤں گا۔ اس وقت میرے پاس پاورز نہیں، لیکن میں اسے یقین دلاؤں گا کہ پاورز آتی میں زور گڑھ کا حق ادا کروں گا۔ میں سب فکس کر دوں گا، تم یہاں سے جاؤ۔ زخرف چلتے چلتے ایک جگہ ٹھہر گئی۔ سلطان کو بھی اس کے لیے رکنا پڑا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ سلطان ہمیشہ اسے ہی دیکھا کرتا تھا۔ کچھ چیزیں ان دونوں کے درمیان کبھی نہیں بدل سکتی تھیں۔ میں نہیں جاؤں گی۔ سلطان کے لیے یہ الفاظ حیران کن نہیں تھے۔ ہاں، یہ فیصلہ اسے اس کا دل بھی سنا چکا تھا۔ یہ سنہری موقع ہے اس ریٹ ٹریپ سے نکلنے کا۔ اس سے بہتر کوئی اور موقع مر کر بھی نہیں ملے گا۔ تمہیں جانا ہوگا، میں باقیوں کو لے کر آ جاؤں گا۔ تم جاؤ، مجھے یہاں چھوڑ دو۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ سلطان کے سینے میں کوئی درد سا اٹھا تھا۔ میں تمہیں چھوڑ ہی تو نہیں سکتا، 10 سال پہلے بھی تو چھوڑا تھا، اس نے شکوہ کیا۔ وہ چند پل اسے تکتا رہا، پھر 2 قدم آگے آ کر عین اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ آسمان سے گرتی برف، آس پاس پھیلے خوف کے سائے سے بے خوف وہ اس کے سامنے، اس کے نزدیک کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا۔ 10 سال پہلے کی تھی غلطی، اب نہیں کروں گا۔ اعتراف تھا، ندامت تھی یا لجاجت؟ زخرف کو فرق کرنے میں دقت ہوئی۔ وہ پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ سلطان صفدر نے ایک لمبے عرصے بعد کوئی اعتراف کیا تھا۔ وہ دھیرے سے اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رہا تھا۔ میں اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے موقع دو گی؟
وہ بے سانس اسے دیکھتی رہی۔ دور کہیں سے گولیوں کی آوازیں آتی تھیں، بھاری بوٹوں کی دھمک لمحہ بلمحہ قریب آتی، اور اس پہ یہ اظہار۔ زلطان نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ میں لیا۔ زخرف کے ہاتھ لرز رہے تھے، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میرے کچھ مسائل تھے، کچھ مجبوریاں اور شاید انسیکیورٹی، لیکن میں غلط تھا، باقی ہر شے غلط تھی سوائے میری فیلنگز کے۔ اس نے سر جھکا لیا، دل میں جیسے ٹیسیں اٹھی تھیں۔ وہ منظر جس میں بہرام نے زخرف کے سر پہ بندوق رکھی تھی، وہ جب اس نے مڑ کر دیکھا اور زخرف اس کے ساتھ نہیں تھی، وہ منظر اب تک زلطان کی جان نکال رہا تھا۔ وہ اس منظر کو آدھی زندگی نہیں بھولنے والا تھا۔ میری منگنی ٹوٹ گئی، تم نہیں آئے، اس نے گیلے لہجے میں گلا کیا۔ کتنے سالوں بعد پہلا شکوہ۔ میں آیا تھا، لیکن تم ان دنوں بہت اپسیٹ تھیں، مجھے وہ وقت مناسب نہیں لگا، مجھے لگا تم مجھے خود غرض سمجھو گی۔ ایک اور ندامت بھرا اعتراف۔ میں 3 سال سنگل رہی، تم نہیں آئے۔ ان دنوں تم میری فیملی کے خلاف کیس لڑ رہی تھیں، میں کس طرح بات کرتا اور کیا بات کرتا۔ ہمارے خاندان کے درمیان کشیدگی تھی، تمہارے ابا میرے اور میرے چچا کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اس کی آواز مدھم تھی، گردن ہنوز جھکی ہوئی۔ وہ مدھم لہجے میں توجیحات پیش کر رہا تھا، نادم سا وہ آج ہر الزام قبول کر رہا تھا۔ تم میرے باپ کے مرنے پہ نہیں آئے، میں نے تمہارا بہت انتظار کیا، تم وہ واحد انسان تھے جس کے ساتھ میں رونا چاہتی تھی۔ وہ رو پڑی تھی، بلند آواز میں روتے ہوئے اس کی ہچکیاں بننے لگی تھیں۔ میں نے کتنی دفعہ تم سے چیزیں سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی، تم نے ہمیشہ اپنی انا کو ترجیح دی۔ بابا کی موت کے بعد مجھے ایک کال نہیں کی، ایک میسج نہیں ہوا تم سے زلطان۔ اب کہ زلطان نے گردن اٹھائی، اس کی آنکھیں سرخ اور گیلی تھیں، ہلکی بھوری آنکھیں کانچ جیسی سرمئی آنکھوں سے ملیں۔ وہ آنکھیں اپنا تمام جرم تسلیم کر رہی تھیں۔ میں نہیں آیا کیونکہ میں جانتا تھا تمہارے باپ کا قتل کس نے کیا ہے۔ اس نے زخرف کے ہاتھوں کو ٹھنڈا پڑتے محسوس کیا، اس نے زخرف کے ہاتھوں کو بے جان ہوتے محسوس کیا۔ اگر میں آ جاتا تو میں تمہیں بتا دیتا، وہ تم سے زیادہ طاقتور لوگ تھے، تم ان کے خلاف جاتی اور تمہارا نقصان ہوتا۔ میں تمہیں پروٹیکٹ کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتی ہوں میرے بابا کو کس نے قتل کیا تھا۔ وہ جیسے ہل نہیں سکا، اس کی آنکھوں میں ڈھیر سارا تحیر ابھرا۔ میں چاہتی تھی تم آؤ تاکہ میں تمہارے ساتھ مل کر کوئی حکمت عملی اختیار کروں۔ تم تو ہمارے لیڈر تھے نا، تم پھر بھی نہیں آئے۔ وہ چہرہ جھکا گئی، آنسو اب زلطان کے ہاتھوں پہ گرنے لگے تھے۔ وہ کئی لمحے بے سانس رہا۔ اس کی انکہی کتنے مسائل کھڑے کر چکی تھی، وہ اب ان کا شمار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی انا نے کتنی دیواریں کھڑی کر دی تھیں، وہ اب انہیں توڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ 3 دن بعد میرا نکاح ہے۔ زلطان نے اس کے ہاتھوں پہ گرفت سخت کر دی۔ پہلی بار اسے خوف آیا تھا، حد سے زیادہ خوف۔ اس عورت کو جانے دینا اب اس کے بس میں نہیں رہا تھا۔ میں شادی سے خوش ہوں۔ آج اگر ہم یہاں زور گر نہ آتے تو کیا ہوتا؟ تم اب بھی مجھ سے وہ سب نہیں کہتے، تم اب بھی مجھے معذرتی ٹیکسٹ یا کال نہیں کرتے۔ اس نے ایک جھٹکے سے زلطان کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکالے۔ تم آج بھی انا پرست اور خود غرض رہتے، بلکہ ویسے جیسے 10 سال پہلے تھے۔ میں خود غرض اور انا پرست نہیں تھا۔ اس نے نرمی سے زخرف کی بات کاٹی۔ میرے طریقے غلط تھے، میری محبت نہیں۔ مجھے کہنا چاہیے تھا، چاہے حالات جیسے بھی تھے، چاہے درمیان میں کچھ بھی ہوتا، مجھے کہہ دینا چاہیے تھا کہ… وہ ایک لمحے کو رکا۔ زور گڑھ کے آسمان سے گرتی برف نے اس کے منہ سے کچھ سننے کی خواہش کی تھی۔ یخ بستہ ہوائیں مختلف رخ پہ بہنے لگیں۔ کہ زلطان صفدر اگر کسی کے لیے پیور ہے تو وہ تم ہو۔ اگر میں کسی کے لیے سیاست چھوڑ سکتا ہوں تو وہ تم ہو۔ اگر میں کسی کے لیے انسیکیور ہو سکتا ہوں تو وہ بھی تم ہو۔ میں اگر کسی کے لیے جگہیں تبدیل کر سکتا ہوں تو وہ بھی تم ہو۔ تم انتہائی گھٹیا آدمی ہو زلطان۔ 3 دن بعد میری شادی ہے۔ میں واقعی بہت گھٹیا آدمی ہوں، لیکن اگر میں کسی کو کوئی بات نہیں کہہ کر معاف کر سکتا ہوں تو وہ تم ہو۔ تم نے بہت دیر کر دیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، بلکہ میں کچھ کرنا ہی نہیں چاہتی۔ میں اگر کسی کی منت کر سکتا ہوں تو وہ تم ہو۔ میں اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں، اور بھلا میں اسے کیا کہہ کر منع کروں گی۔ میں اگر کسی کے لیے قتل کر کے اپنے کریئر کو ڈبو سکتا ہوں تو وہ تم ہو۔ وہ ڈھٹائی سے مسکرایا۔ یہاں مقتول تمہارا ہونے والا شوہر ہے۔ وہ جیسے اس اسکیل میں اضافہ کر گیا۔ تم نے اپنی انا میں کتنے سال ضائع کر دیے جانتے ہو؟ وہ جیسے رنج سے بولی۔ ملال سا ملال تھا، جوہر اور بکھر گیا۔ تم مجھے گھٹیا، برا، ذلیل سب کہہ سکتی ہو، لیکن مجھ سے یہ مت کہو کہ میں نے تمہیں انا کی وجہ سے چھوڑا۔ میں آدھے لندن کے سامنے تمہارے لیے ننگے پیر چلاؤں۔ میں نے تمہارے جوتے اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہیں۔ کوئی انا پرست انسان ایسا نہیں کرتا۔ میں تمہارے لیے کالج سے ایکسپیل ہوا ہوں، تمہارے لیے کالج کے نامربد معاشروں سے دشمنی لی ہے۔ کوئی خود غرض انسان یہ سب نہیں کرتا۔ میں نے تمہیں ہر اس جگہ تسلیم کیا جہاں باقی مردوں کی منفی انا بیچ میں آ جاتی۔ کوئی انا پرست ایسا نہیں کرتا۔ تمہارے لیے اپنے چچا، بھائی، بابا سے لڑا ہوں۔ تمہارے خلاف باتیں کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیے ہیں۔ وہ بولتے بولتے رکا۔ کئی سالوں کا غبار نکل گیا تو دل میں بس محبت اور خلوص باقی رہا۔ میں یہاں آنے سے پہلے سراج بھائی کو تمہاری ممی سے ملنے کا کہہ آیا ہوں۔ اس نے بے حد آرام سے زخرف کے سر پہ بم پھوڑا۔ وہ جیسے جامد ہو گئی تھی۔ تم نے یہ کیوں کیا؟ اوہ خدایا زلطان، تم اتنے بے وقوف کیسے ہو سکتے ہو؟ میں اس روز کیفے میں کچھ کہنے والا تھا، یاد ہے؟
اسے یاد تھا اس روز اس کیفے میں وہ پانچوں کچھ کہنے والے تھے. ڈونٹ ٹیل می تم 4 لوگوں کے درمیان مجھے پرپوز کرنے لگے تھے. نہیں، میں تمہیں پرپوز نہیں کرنے والا تھا. میں تم سے شادی ڈیلے کرنے کو کہتا تاکہ سراج کو بات کرنے کا وقت ملے. تم مجھے وقت دے سکتی ہو؟ وہ بے حد معصومیت سے کہہ رہا تھا. زخرف کو کچھ سمجھ نہ آیا وہ کیا کہے. 10 سالوں میں اس کی ایک منگنی ٹوٹی تھی، اس سے فرق نہیں پڑا. اس کی ماں نے جب شایان کا رشتہ لا کر دکھایا تب اس نے سلطان کی خواہش ضرور کی تھی. سلطان صفدر کے ساتھ کی خواہش اس نے 10 سال پہلے لندن میں شروع کی تھی، لیکن تب تک وہ پاکستان واپس جا چکا تھا. وہ کم عمری تھی. 18-19 سال میں محبت ہو ضرور جاتی ہے، لیکن اس کا ادراک نہیں ہو پاتا. ادراک ہو جائے تو محبت سنبھالی نہیں جاتی. اس سے بھی ادراک جب تک ہوا شاید تھوڑی دیر ہو چکی تھی. وہ سلطان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہی تھی. وہ کینیڈا چلا گیا تھا مگر ان دونوں کے درمیان فاصلہ نہیں آ سکا تھا. اپنے ہونے والے منگیتر سے زیادہ وقت وہ اس کے ساتھ گزارتی تھی. سلطان اسے اپنی پینٹنگز کا وقت بھی دیا کرتا تھا. سلطان صفدر اس کا سیف زون تھا. ساری دنیا سے تھک کر وہ اسی کے پاس آتی تھی. ساری دنیا سے خوش ہو کر بھی وہ اسی کے پاس آتی تھی. وہ ایک اچھا سامع تھا. کئی گھنٹے اسے سنتا رہتا. کبھی کبھی زخرف کو بے حد خواہش ہوا کرتی تھی کہ سلطان اس سے وہ کہے جو وہ سننا چاہتی تھی. وہ نہیں کہتا تھا. کئی سال زخرف کو لگا شاید وہ اسے بس دوست کی حیثیت سے پسند کرتا ہے، لیکن وہ جب بھی ملتے تھے سلطان کی آنکھیں اس سے جیسے داستانیں کہتی تھیں. وہ دونوں انکہی کے عذاب میں رہے مگر فاصلہ نہیں رہا. بیچ میں کئی ماہ و سال ایسے آئے کہ ان دونوں کے درمیان دوریوں کی خلیج سی در آئی. سلطان صفدر وہ دنیا کا گھاک آدمی تھا مگر اسے یہ خلیج پور کرنا نہ آ سکی، اور زخرف جیسے اس کی عادی ہو گئی تھی. ان سب مسائل، اندیشوں اور دوریوں کے باوجود ایک جذبہ تھا ان کے درمیان جس کے آگے وہ دونوں بے بس تھے. یوں جیسے میدان جنگ میں نہتہ سپاہی. چند سال قبل آنے والی دوریوں کی آج کوئی وقت نہ رہی تھی. وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھے جیسے کبھی دور گئے ہی نہ ہو. اس آدمی سے محبت کرتی تھی یا نہیں یہ مشکل سوال تھا، لیکن اگر وہ کسی مرد کے ساتھ کی خواہش رکھتی تھی تو وہ سلطان تھا. 3 دن بعد میری شادی ہے سلطان. اس نے نگاہیں چرائیں. عذر پیش کیا. عورت کے انکار اور عذر میں فرق ہوتا ہے. عذر مان ہوتا ہے جس کے نتیجے میں وہ منائے جانا مانگتی ہے، اور مرد پہ محبت میں لاڈ اٹھانا فرض ہے. شادیاں ٹوٹ بھی سکتی ہیں. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تمہارے پاس پورے 3 دن ہیں یہ سوچنے کے لیے کہ تم اگلے 30 سال کیسے گزارنا چاہتی ہو. میں تم سے دوبارہ پوچھوں گا اور پھر تمہارے ہر فیصلے کا احترام کروں گا. تم پہ کوئی زور زبردستی نہیں ایسی. یہ فیصلہ تمہارے دل کا ہوگا. اس نے زخرف کا مضطرب چہرہ دیکھا پھر مسکرایا. وہ مسکرا بھی نہ سکی. اوکے وہ بھاری دل سے بولی. اب تم جاؤ زخرف، میں بہت جلد تم سے دوبارہ ملوں گا. وہ بہلانے والے انداز میں بولا. میں نہیں جا سکتی. دل پہ بوجھ رکھنا اب بہت مشکل ہو گیا ہے. میں زور گڑھ واپس جاؤں گی. پاگل مت بنو زی. جو وہ چاہتے ہیں ہم وہ نہیں کر سکتے. تمہیں لگتا ہے ان کے حق میں ایک ویڈیو بنا دو گی تو سب صحیح ہو جائے گا؟ سلطان حتی الامکان اپنا لہجہ نارمل رکھے ہوئے تھا. اور تمہیں لگتا ہے زخرف وقار بے وقوف ہے؟ میں جبل خان کا پلان فالو نہیں کری. میری اپنی بساط ہوگی. میں ان کی مدد کروں گی مگر اپنے طریقے سے. سیاہکاروں کی فینٹیسی ہوتی ہے. انہیں جب کسی شیطانی عمل کرنا ہو ان کے کندھے سے کندھا ملانے والے ابلیس کئی ہوتے ہیں. زور گڑھ کو انصاف ملے گا لیکن میرے ذاتی طریقے سے. تم میرے ساتھ ہو. میں یہ سب دیکھ لوں گا. تم جاؤ. خود کو اس سب میں مت پھنساؤ. وہ بے چین ہوا. میں نے کبھی کسی مرد کے کندھے پہ رکھ کر بندوقیں نہیں چلائیں. لڑکی سمجھ کر واپس بھیجو گے تو وقت ضائع کرو گے. پارٹنر سمجھ کر ساتھ دو گے تو فائدہ ہوگا. اتنے سال بعد واپس آ کر یوں میرے پیروں کی زنجیر مت بنو. وہ 2 ٹوک انداز میں بولی. سلطان نے کچھ کہنے کو لب کھولے ہی تھے کہ سلطان زبرج 2 ناموں کی پکار تھی. وہ آواز سید شادان شاہ کی تھی. اگلی آواز گولیوں کے چلنے کی تھی. اور پھر سکوت، گہرا سکوت. لمحوں کا کھیل تھا، بس لمحوں کا. اور سلطان صفدر کو اپنے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکتی محسوس ہوئی. اس نے بے اختیار اپنا دل تھاما تھا. موجودہ دور میں ہر انسان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ صرف اس کے ایک ٹھیک ہو جانے سے دنیا ٹھیک نہیں ہو جائے گی. جو مقام اسے ملا ہوا ہے وہ تو بہت کم ہے. اصل تخت تو کسی اور کے پاس ہے. مان لیا کہ آپ کے ٹھیک ہونے سے دنیا ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن آپ کا کیا؟ اگر ایک صاف پانی پینے میں کسی نے سیاہی کے 3 قطرے ڈالے ہیں تو چوتھا تمہیں کیوں ڈالنا ہے؟ آواز آ رہی تھی اور ان قیدیوں کو یہ آواز اپنے چہروں پر تھپڑ کی صورت محسوس ہوئی تھی. قبر پہ، قیامت پہ تو ہر ایک کو اعتبار ہے نا. قبر میں آپ اکیلے ہوں گے. قیامت میں پولیس صراط آپ نے اکیلے پار کرنی ہے. اعمال آپ اکیلے کے دیکھے جائیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ تمہاری کسی عزیز کی چند نیکیاں اٹھا کر تمہیں دے دی جائیں. جب آنا جانا اکیلے ہے تو اچھائی کے وقت ساتھی کیوں چاہیے؟ دنیا بڑی ظالم ہے. کوئی آپ کی تکلیف اپنے سر نہیں لے گا. کوئی آپ کو کھوٹا کھرا نہیں کرے گا. جو کر سکتا ہے وہ ہستی ہے اللہ، صرف اور صرف اللہ. پھر تم کس غیرت سے اس سے منحرف ہو رہے ہو؟ تم نے بچپن میں ہارر موویز دیکھی ہیں؟ شادان ایک مسجد کی اوٹ میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے اپنی دائیں طرف بیٹھی چوکنا نظروں سے اپنے اطراف میں دیکھتی ہوئی حنزلہ سے سوال کیا. جتنا نارمل وہ سوال تھا کہ حنزلہ نے اتنی غیر یقینی سے اسے دیکھا تھا. بچپن میں ہمیشہ سوچتا تھا ایک اچھی خاصی ہنستی کھیلتی فیملی کا سیب زدہ گھر میں رہنے کیوں آ جاتی تھی.
حنزلہ کی گھوریوں کی پرواہ کیے بغیر اپنا تعاقب کرتے لوگوں سے چھپ کر ایک کونے میں بیٹھے ہوئے وہ بچپن کی یادیں تازہ کر رہا تھا کہ اب بھی اس کے پاگل ہونے پہ کوئی گمان ہے۔ اور پھر جب آدھی دنیا ان سے کہتی تھی کہ یہاں نہ رہیں، تب بھی وہ وہاں رہتے تھے۔ جانتی ہو کیوں؟ کیوں؟ نہ چاہتی ہو بھی وہ پوچھ بیٹھی۔ کیونکہ وہ کھسکے ہوئے ہوتے تھے، شادان سلگ کر بولا۔ ان کے پیچ ڈھیلے ہوتے تھے جیسے اس وقت میرے اور میرے دوستوں کے ہیں۔ لعنت تو ہم پہ جو ہم اس کیفے گئے۔ قدموں کی آہٹ قریب آنے لگی تو وہ خاموش ہوا تھا۔ حنزلہ پنجوں کے بل آہستہ آہستہ چلنے لگی تھی۔ شادان اس کی تقلید میں دیوار سے کمر جوڑے پنجوں کے بل خود کو اس برف پہ گھسیٹ رہا تھا، ساتھ اپنے ہاتھوں سے اپنے قدموں کے نشانات کو ہاتھ پھیر کر صاف کر جاتا تھا۔ تم نے فوج کی تربیت لیتے سپاہیوں کو دیکھا ہے؟ یہ بالکل ویسی مشقت تھی۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ انہیں اس کے بعد تنخواہ ملتی تھی، مگر یہاں ایسا کوئی سین نہیں تھا۔ وہ دونوں اب دیوار کی دوسری طرف تھے۔ بہرام کے لوگ اب آپس میں چہمگوئیاں کرنے لگے تھے۔ حنزلہ اور شادان سانس روکے دیوار کی دوسری جانب بیٹھے تھے۔ سردی ان کے اعصاب کو جما رہی تھی۔ حنزلہ کو سردی کی عادت تھی اور شادان کے لیے یہ بہت زیادہ تھی، بے حد زیادہ۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے تھے۔ ہاتھ سن، بھوک، پیاس، زخم، تعاقب کا، اس زندگی میں اس سے زیادہ برا کیا ہو سکتا تھا؟ چند پل بعد لوگ پلٹ گئے تھے۔ شادان نے جیسے سکا سانس لیا ہو اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے گھٹنے درد کرنے لگے تھے اور کمر اکڑ گئی تھی۔ حنزلہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ شادان گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے کمر کے بل جھکا ہوا تھا۔ اس کے جسم کا ہر حصہ اکڑ گیا تھا۔ تم بہت فنی ہو، وہ ہنس کر بولی۔ میں بھی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حنزلہ اور زور سے ہنس پڑی۔ کس نے کہا مجھے تم سے شادی کرنی ہے؟ جب لڑکیاں کسی مرد کے مزاح کی تعریف کریں تو اسے پروپوزل سمجھنا چاہیے۔ سیدھے ہوتے ہوئے اس نے جیسے پتے کی بات بتائی، ساتھ مسکرایا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ مسکرائی۔ شادان صاحب، آپ کو اچھی اچھی پک اپ لائن سیکھنے کی ضرورت ہے، وہ کہہ کر ایک گلی کی طرف چلنے لگی۔ شادان نے اس کے قدموں کا مقابلہ کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے -0 میں جب 4 غنڈے میرے پیچھے پڑے ہوں گے تو میرے منہ سے رانچے کی لائنز نکلیں گی؟ وہ کوئی غنڈے نہیں، میرے کزنس ہیں اور بھائی بھی، اس نے واضح طور پہ برا منایا، ساتھ پشتوں میں کچھ بڑبڑائی جسے شادان سمجھ نہ سکا۔ نہ کرو، اتنے سارے بھائی، اتنے سارے کزنس، یعنی تم سے تو بندہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ صرف فیملی کے لوگ آئیں۔ وہ حنزلہ کے کندھے سے کندھا ملائے چلنے لگا۔ ویسے ایک بات بتاؤ، اگر شادی میں صرف دلہن آئی تو تمہارے خاندان والے برا تو نہیں منائیں گے؟ اب اگر تم نے اپنا منہ بند نہ کیا تو میں ضرور برا مناؤں گی اور اس امر کو یقینی بناؤں گی کہ ایک ادگولی تمہارا سر پھاڑ دے۔ عجیب تشدد پسند خاندان ہے تمہارا، وہ جیسے مایوس ہوا ہو۔ میں بھی اسے بتا رہا ہوں، میرے گھر میں یہ سب نہیں چلے گا، میں ایک امن پسند آدمی ہوں۔ حنزلہ گلی کے عین بیچوں بیچ ٹھہر گئی۔ وہ شادان کو نہیں دیکھ رہی تھی، اس کی چوکنا نظریں اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ دفتن وہ رکی تھی۔ آس پاس دکانیں اور گھر تھے۔ سردی کی وجہ سے اور بڑھتی ہوئی برفباری کی وجہ سے اس پہر لوگ گھروں میں دب کے بیٹھے تھے، مگر دکانوں کے شٹر کھل چکے تھے۔ دکانوں کے سامنے سے گزر کر جانا یقیناً خطرے سے خالی نہ ہوتا۔ اس نے شادان کو ہاتھ کے اشارے سے گھروں کی عقب میں بنی گیلری نما جگہ سے گزرنے کا کہا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے آگے آگے چلنے لگا۔ حنزلہ نے بے حد کوشش کی، ساتھ اپنے جوتوں کو کسی بھی قسم کی چاپ پیدا کرنے سے باز رکھا۔ وہ ایک لمبی سی گیلری تھی جس میں 2 لوگ بمشکل ہی چل سکتے تھے۔ وہ دونوں اب دیوار سے کمر جوڑے وہیں کھڑے تھے۔ باورچی خانوں کی چمنیوں سے نکلتا دھواں فضاؤں میں تحلیل ہو رہا تھا۔ ابھی کتنا راستہ رہتا ہے؟ 10 منٹ اور، وہ سرگوشی نما انداز میں بولی۔ اس گلی کے بعد گراؤنڈ آئے گا، ہم یہیں گلی کے اختتام سے دیکھیں گے۔ اگر اس وقت وہاں بچے موجود ہوں تو ہم وہاں سے نہیں جائیں گے۔ کیا تم مجھے آگے کا راستہ سمجھا سکتی ہو؟ میں تمہارے ساتھ چل رہی ہوں نا، ونڈرلینڈ اب زیادہ دور نہیں ہے۔ وہ دور جانے والا تھا۔ یہ ایک خیال حنزلہ کے دل کو خالی سا کر دیتا تھا، مگر اسے جانا ہی تھا۔ مجھے ونڈرلینڈ نہیں، مجھے زور گڑھ سے ایگزٹ کا راستہ سمجھاؤ۔ حنزلہ جیسے تھم گئی تھی، اس نے مڑ کر اچنبے سے اسے دیکھا۔ مجھے باقی سارا راستہ سمجھ آ گیا۔ یہاں سے آگے ایک پلے گراؤنڈ ہے، اس کی دائیں طرف ایک گلی ہے اور گلی میں بائیں طرف منڈے پہ ونڈرلینڈ ہے۔ مجھے وہاں نہیں جانا اور مجھے تمہیں وہاں لے کر جانے کے آرڈرز ملے ہیں۔ حنزلہ نے جیسے اس کی یاد دہانی کروائی۔ میں تم سے ایک فیور مانگ رہا ہوں، میں نے تمہارا راز رکھا ہے، میں نے تمہارے بھرم رکھے ہیں، کیا تم میرے بدلہ نہیں چکا سکتی؟ کس احسان کی بات کر رہے ہو تم؟ وہ ہنوز متعجب تھی۔ شادان نے سادگی سے اسے دیکھا، پلکیں جھپکائیں اور اس کے کان کے پاس جھکا۔ مجھے ہمیشہ سے معلوم تھا تم اس کیفے میں آتی رہتی ہو، میں دیواروں پہ فرینچ میں لکھے کوٹس پڑھتا تھا ہانی۔ وہ پیچھے ہوا۔ حنزلہ کا وجود جیسے کسی بھی جنبش سے انکاری رہا، وہ ہل بھی نہ سکی۔ برف نہیں تھی جس نے اسے جما دیا تھا، یہ کچھ اور تھا۔ میں تمہارے لیے پیغام چھوڑا کرتا تھا اور بدلے میں مجھے ان کے جواب دیوار پہ ملتے تھے۔ اماں کہتی ہیں سید شادان اپسراؤں کے حصول میں دیوانہ ہو رہا ہے۔ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ایک انسان کے حصول میں تھا۔ حنزلہ نے دیوار کا سہارا لیا۔ شادان اسے یوں کمزور پڑتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے نگاہیں چھرائیں۔ کئی لمحے وہ شاکی انداز میں اسے دیکھتی رہی۔ بہت دیر بعد اس کے حلق سے کوئی آواز برآمد ہوئی۔ تم کب سے جانتے تھے؟ اس کی آواز کہیں بہت دور سے آتی تھی۔
2 سال ہو گئے. پہلے مجھے یہ سب اپنا وہم لگتا تھا، پھر مجھے الہام اور معجزات پہ یقین آ گیا. تم نے کبھی مجھ سے ملنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اب کہ حنزلہ نے نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا. یہ شخص پر در پرت اس پہ کھل رہا تھا. وہ 3 سال پہلے والے شادان کو نہیں سمجھ پائی تھی، تو 3 سال بعد والا شادان بھی ایک ممنوع کتاب تھا جسے حاصل کرنا بے حد مشکل تھا. میں نے بہت کوشش کی. ہر دفعہ اس کیفے سے واپسی پہ سوچتا تھا بس اب سب جاؤں گا، اور جب تک تمہارا سراغ نہیں ملتا تب تک میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. لیکن پھر میں ایک نقطے پہ آ کر رک جاتا تھا. شادان نے اس کی سمت دیکھا. گرتی برف میں، یخ بستہ ہواؤں میں، نفرت کے بیچ، دہر کے سیاہ ایام میں اس کی شہد رنگ آنکھیں شادان کی سیاہ آنکھوں سے ملی. برف روئی سی لگی. یخ ہواؤں نے آج گرمائش پہنچائی، نفرتوں نے محبت کے رنگ اوڑے، اور دہر نے ایک ایسا باب کھولا جس کے پار بہت کچھ تھا سوائے نفرت کے. ان دونوں کے درمیان متفقہ جذبات تھے. میں اس نقطے پہ آ کے رک جاتا تھا کہ محبت ایک طرف، عزت ایک طرف، تم سے ملنا ایک طرف، اور تمہارا مجھے ناقابل اعتبار سمجھنا ایک طرف. جو تھپڑ تم مجھے مار کر گئی تھی، وہ سرخ گال لے کر میں تمہارے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا. تم مجھ سے مخفی رہنا چاہتی تھی اور میں نے یہ ہونے دیا. میں چاہتا تھا ایک دن تم سے ملوں اور پھر پوچھوں کہ تم میری عزت کیوں نہیں کرتی. میں ملا، میں نے پوچھا، اور وہ رکا، آنکھوں میں کچھ ملال سا کر ٹھہر گیا. تم ٹھیک کرتی ہو. میں انسان نہیں ہوں، پیسہ کھا کر ایمان بیچنے والا جانور ہوں. اگر کوئی میری عزت کرے تو میں اس کی عزت نہیں کر سکوں گا. وہ لب کاٹنے لگا. ایک وقت آتا ہے جب انسان کو لگتا ہے کہ اس کی ساری زندگی دھوکہ اور فریب تھی. وقت میں پیچھے جانا کاش قصے کہانیوں تک محدود نہ ہوتا. حنزلہ جواباً خاموش رہی تھی. اس نے دھیرے سے پشت دیوار سے جوڑ لی. میں نے وہ کیا جو تم چاہتی تھی، کیا تم وہ نہیں کر سکتی جو میں چاہتا ہوں؟ حنزلہ نے اسی خاموشی سے اپنا بیگ نیچے رکھا اور اسے کھولا. ایک کاغذ نکالا اور اسے اپنی گود میں رکھا. وہ اب پین سے اس پہ کچھ لکیریں کھینچ رہی تھی. میں لڑکیوں سے رکے نہیں لیتا ہانی. وہ کاغذ پہ اسے کچھ لکھتے ہوئے دیکھ کر بولا. حنزلہ نے گردن اٹھا کے اسے دیکھا. میں لڑکوں کو رکے نہیں دیتی. ہاں، لیکن تم ایک اسپیشل لڑکے کے لیے کیفے کی دیوار پہ نوٹس چھوڑ کر آ جاتی ہو. وہ دو بدو بولا. حنزلہ کی گال تب اٹھے. اب تم اس بات کا تانا کب تک دینے والے ہو؟ ساری زندگی. کمال تابیداری تھی یا عمر بھر ساتھ رہنے کا دعویٰ؟ وہ سارے وقت میں حنزلہ کو اس کے منہ سے صرف ایک ہی بات اچھی لگی تھی. چند پل بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی، بیگ بند کیا اور کاغذ اس کی طرف بڑھایا. وہ اسے دیکھتا رہا. ویسے تم ایک شرمیلا، روایات کا پاسدار اور ڈیسنٹ مرد ہوں، لیکن اگر تم مجھے خط دینا چاہو تو لینا ہی پڑے گا. اس نے کاغذ کو 2 انگلیوں کے درمیان پکڑ رکھا تھا. حنزلہ نے کاغذ پہ مکمل دستبرداری نہیں دی تھی. کاغذ ان دونوں کی انگلیوں کے درمیان دبا تھا. تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس کی آنکھوں میں فکر تھی. خود کو ہر قسم کے خوف سے آزاد. وہ سہولت سے بولا. لوگ عزت نہیں دیتے، لوگ ذلت نہیں دیتے، لوگ رزق نہیں دیتے، لوگ زندگی نہیں دیتے، لوگ آپ کو بچانے نہیں آتے. لوگ ہیں ہماری زندگی کے ایکسٹرا کردار. میں دنیا کی قید سے آزاد ہونا چاہتا ہوں، اور ہر آزادی، ہر تخت کی ایک قیمت ہوتی ہے. میں اسے چکاؤں گا. اس کی قیمت تمہاری جان بھی ہو سکتی ہے. اس کی آواز لڑکھڑائی. مشکل تھا، بے حد مشکل، اس محبت پہ دستبرداری دینا جو ایک طویل مدت بعد نظر کے سامنے آئی تھی. پرواہ نہیں، یا شاید ہے، لیکن خوف تب تک خوف رہتا ہے جب تک اس سے خوف کھایا جائے. اگر ایک بار گردن اٹھا کے اس کی آنکھوں میں دیکھ لیا جائے تو خوف ہم سے خوف کھانے لگتا ہے. تم دنیا کی قید سے آزاد ہونا چاہتے ہو، لیکن شاید تم نہیں جانتے کہ دنیا اپنا دائرہ توڑنے والے کے گرد ایک ایسا دائرہ بنا دیتی ہے کہ وہ جکڑا جاتا ہے. وہ اسے ہر ممکن طریقے سے روکنا چاہتی تھی، یا شاید آزما رہی تھی. تہخانے کی ان زنجیروں سے زیادہ جکڑ کس شے میں ہوگی؟ دنیا اپنی رونق میں اندھا کر دیتی ہے شادان. ایک اور تنبیہ. جن اندھیروں سے میں نکل کر آیا ہوں اس کے بعد روشنی مجھ پر اپنا اثر کھو چکی ہے. شادان نے گردن جھکا دی. اسے تکلیف ہونے لگی تھی. مجھے اب موت کا خوف نہیں، مجھے لوگوں سے ڈر نہیں لگتا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 5 دن سید شادان کو یاد نہیں کیا. یہ لوگ میری قبر بھی بھول جائیں گے، اور پھر جو ہوگا وہ صرف میرے اعمال. اور مجھے اپنا کوئی ایسا عمل نظر نہیں آ رہا جس کے تحت مجھے معاف کیا جائے. دنیا دھوکہ ہے، ایک دن ختم ہو جائے گا. آخرت سچائی، اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا. اس نے لمحے بھر کا توقف کیا. حنزلہ اسے ہی دیکھ رہی تھی. خاندان کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. تم رسک لے رہے ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے وہ لوگ یہاں سے جا چکے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ ایک بار پھر جبل کے ہاتھ لگ گئے ہوں. وہ کہہ کر گلی میں چلنے لگا. طے شدہ صفحہ کھول لیا. میں انہیں ڈھونڈوں گا، ان کے ساتھ مل کر اپنی اور ان کی غلطیاں فکس کروں گا، اور پھر یہاں سے جاؤں گا. صفحے پہ ایک نقشہ سا تھا، ایک رف اور بے حد آسان نقشہ. وہ دونوں چلتے چلتے میدان آ گئے تھے. میدان خالی تھا، وہاں برف تھی، بس برف. شادان وہاں رک گیا تھا. حنزلہ کو یہ اشارہ تھا کہ آگے کا سفر اس کا اپنا ہے. وہ دونوں اگلے کئی لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے. دنیا میں بڑے بڑے مشکل کام ہے، لیکن الوداع کا امر آج بھی ان سب پہ فوقیت رکھتا ہے. یہ لمحہ نہیں آنا چاہیے. کسی بے حد عزیز کو الوداع کہنے کا لمحہ نہیں آنا چاہیے.
عین اسی پل گلی کے دونوں اطراف سے بندوقیں ہاتھ میں لیے لوگ اسی طرف چلے آ رہے تھے۔ حنزلہ نے فوراً اپنی پستول سیدھی کی۔ شادان کا جسم ہر حرکت جیسے بھول چکا تھا، وہ چند لمحوں کے لیے کوئی رد عمل نہیں دے سکا۔ حنزلہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے جانا چاہا، مگر نہیں، فرار ممکن نہیں تھی۔ وہ گھیرے جا چکے تھے، وہ لوگ تعداد میں زیادہ تھے۔ کسی نے آگے بڑھ کر حنزلہ کو بازو سے پکڑا۔ شادان کے جسم میں جیسے انگارے دوڑ گئے۔ وہ اگلے منظر میں اس لڑکے پہ چپٹ پڑا تھا، وہ سلاتے اور مکے مار رہا تھا، ساتھ ساتھ چیخ رہا تھا، تم نے اسے ہاتھ کیسے لگایا؟ اس سے اپنی آواز نہیں سنائی دیتی تھی، اسے لوگ نہیں دکھائی دے رہے تھے۔ اسی پر لوگوں کے درمیان راستہ بنا۔ کسی نے اسے کندھوں سے پکڑ کر پسلیوں پہ ضرب مارتے ہوئے اس لڑکے سے دور ہٹایا۔ اگلا منظر اس سے زیادہ جان لیوا تھا۔ دائرہ جسم چھوٹا تھا، وہیں عین درمیان میں دو لوگوں کو لایا جا رہا تھا، حسن سلطان اور زبرد شاہ نواز۔ ان کے ہاتھ ان کی پشت پہ بندھے تھے، ان کے سر پہ بندوقیں تانی گئی تھیں۔ شادان کو ہر مصیبت میں خدا کے بعد اگر کوئی یاد آتا تھا تو وہ سلطان تھا۔ اس وقت بھی وہ پوری قوت سے اس کا نام پکار رہا تھا۔ وہ جانتا تھا سلطان انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں گیا ہوگا، وہ جانتا تھا اسے آنا پڑے گا۔ زبرج نے خود کو چھڑوانے کے لیے اپنے صیاد کو ایک لات رسید کی تھی، جس کے نتیجے میں ایک گولی چلی تھی۔ وہ صرف ایک فائر نہیں تھا، وہ بہت کچھ تھا۔ شادان نے اول تو سلطان کا نام پکارا، پھر زبرج کو خبردار کیا۔ گولی ایک بار پھر چلی۔ سید شادان کو اپنے ارد گرد موت رقص کرتے دکھائی دینے لگی۔ اچھا جی، اتنا بہت ہے آج کے لیے، اس ایپیسوڈ کے لیے۔ اور یار یہ بھاگ بھی گئے لیکن پھر پکڑے گئے۔ یہ کیا کیا ہے اس نے، کیا نام تھا، بہرام خان نے؟ ایک دم سے اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ اس کو بھی دیکھو، اس کو بھی دیکھو؟ اچھا، ان کی لو سٹوریز تو زور و شور پہ ہیں، سلطان کی بھی اور سید شادان کی بھی، لیکن حسن اور زبرج کے ساتھ کوئی لڑکی نہیں ہے نا، ان کی لو سٹوری نہیں ہے، تو ان کو کوئی بات ہی ان کی نہیں کر رہا کہ ان کا کیا چل رہا ہے، ان کے درمیان کوئی مکالمہ ہی نہیں ہو رہا ہے نا۔ بس جی کیا کریں، ناولوں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور میرے خیال سے ابھی یہ ان کو نہ بھی پکڑتے تو انہوں نے ویسے بھی اس زمین کے لیے بہت کچھ کرنا تھا، لیکن اب پکڑے جا چکے ہیں، اب تو خیر بہرام کروائے گا ان سے جو وہ چاہے گا، اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ مزہ آ رہا ہے مجھے، آپ بتائیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اور چینل کو یار سبسکرائب کر لیں، وہ ابھی بھی مجھے ڈاٹا شو ہو رہا ہوتا ہے، اتنے سارے لوگ ہیں دیکھ رہے ہیں لیکن وہ سبسکرائب نہیں کر رہے، تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں، کیونکہ بہت اچھے اچھے ناول آنے والے ہیں، اور اس کے لیے آپ کا سبسکرائب چینل کو ہوا ہونا بہت ضروری ہے۔ پتہ ہے آپ کو اس سے پتہ کیا ہوتا ہے، جب آپ سبسکرائب کرتے ہو تو آپ کی، جیسے آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں نا، اب ویسے ہی دیکھتے رہتے ہیں نا روز یوٹیوب پہ، تو وہ اسکرین کے سامنے ہی نا جو ہوم اسکرین ہوتی ہے، وہیں پہ آپ کو میری جو نیا ناول آئے گا یا جو بھی نئی ویڈیو آئے گی تو وہ اس پہ تھم نیل اور وہ ویڈیو کا شو ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ اس کو سمپلی کلک کر دیتے ہو، آپ کو سرچ ہی نہیں کرنا پڑتا۔ مزے کی بات، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔